میری ہے پھر میری اور میں اس کی اہمیت جو ہے قوم میں سب سے زیادہ ہے کیونکہ مہدی موعود علیہ السلام کو جو مذہب کو دیکھنے دکھانے کا ہے اور خدا کو دیکھنے کا جو راستہ ہے اس کے اندر دل کی صفائی بہت اہم ترین جو ہے جز اس کی بات بہت اہم ترین جو ہے سب کے فرمان ہے خدا تعالیٰ جو ہے غفار ہے جو لوگوں کو بخشتا ہے جو ہم لوگ کے منہ سے اس کو معافی چاہو یہ وہی جو ہے معاف کرنا ہمارا کام ہے کہ جو ہے دلوں کو پاک کرنا کیا جو پاک اور پاک جو ہے دل رہنا محبت اللہ واسطے اور اگر اس دشمنی سے بوٹے اللہ واسطے لیکن جو ذاتی اناد ہوگا جو ذاتی دشمنی ہوگی جو ذاتی حسد ہوگا اس کی جو ہے پوچھ ہوگی اور وہ آپ کے دل کے اوپر جو ہے ارپا ہوگا بات کرنا آپ اس کو واقعے میں جو ہے صاف کرنا ہے دل جو ہے آئینے خداوندی ہے اس میں جو ہے اللہ خریدتا ہے لیکن ہمارا دل اس آئینے کے اوپر بالکل کالے گلاس لگی جیسا ہوتا ہے اس کو جو ہے آپ کو بالکل پاک رکھنا ہوتا ہے حضرت سعدی رحمانی فرماتے ہیں کہ کفر از در طریقت ما کینہ داشتن آئینے ما سینہ جو آئینہ داشت یعنی طریقت میں کینہ رکھنا حسد رکھنا کفر ہے ہمارا آئین ہے ہمارا یہ طریقہ ہے ہمارا یہ قانون ہے کہ اپنے دل کو آئینے کی طرح سے پاک بالکل آئینہ ہونا چاہیے تاکہ جو ہے اس میں جمال خداوندی جو ہے نظر آئے اب جہاں پہ دل خدا آ کے بسنا ہے تو سمجھیے وہ گھر کتنا پاک اور صاف ہونا چاہیے تو حسد سے وبس سے عقیق سے بھی دل پاک ہو گیا جو ہے اللہ نے میری اور سب میں ایک بہترین جو ہے تحفے سے جو ہے ہمیں نوازا ہے کہ اس کو معافی چاہنے کے واسطے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سے خبر کی ہمارے گھر کی روایت ہے قوم میں گجیا کی گھر کی روایت ہمارے سب سے بڑی سرد ہوئی ہے میری علیہ السلام پاس کی روایت تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت سے خبر اپنے اہل ویال سے اپنے لوگوں سے جو ہے آپ نے معافی چاہی اور پھر یہ سنت جو تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھرانے میں ہی جاری تھی علیہ السلام میں نہیں آپ کے گھرانے میں جاری تھی یہاں تک کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے والدین کے بعد یہ جاری کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جو ہے آفیشلی جاری کی یہ سنت مہدی موعود جو ہے باقاعدہ ایک شریعت بن جاتی ہے ہمارے واسطے جو ہے ایک اہم ترین چیز ہے دلوں کو صاف رکھنا اہم ترین جو ہے اس راستے کا جو ہے حصہ ہے مدینہ شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہر چاند رات جب چاند دکھتا تو تمام حکمران کرام کو حکم دیتی ہے ایک دوسرے سے جو ہے بغل گیر تاکہ ایک دوسرے کو جو ہے اگر کچھ رنجش وغیرہ ہوگی تو جو ہے پاک صاف ہو جائے دل کو پاک رکھنا بہت اہم ترین جو ہے اس راستے کا جو ہے بہت اہم ترین جو ہے دوشا ہے اسلام بھی فرماتے ہیں کہ دل کو اپنے پاک کر کپڑوں کو دھو یا نہ دھو نجات اپنی کو بیٹھی ایسی نہیں ہو سکتی دل کو جو ہے پاک صاف رکھو کپڑے پاک ہوئے نا لیکن دل جو ہے پاک ہونا بہت ضروری ہے تو دیکھیے بہت اہم مسئلہ ہے اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ اس راستے میں جو ہے دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے نفرت اور ایک جو ہے دشمنی آپ کو جو ہے دل کو انتہائی پاک رکھنا ہے تب جا کے جو ہے اللہ کا ذکر وہاں پہ چلتا ہے اور ذکر سے وہاں چیزیں جو ہے اس کی بہت پاک ہو جائے اللہ نے بہترین موقع دیا ہے جو ذاتی انعام دشمنی ہوتی ہے وہ جو ہے اس طریقے سے اس خطے میں جو ہے واسطے اللہ کی معافی جہاں معافی کروا لے اللہ کے واسطے معافی چاہنے والا بہت بڑی بات ہے وہ جا کے جب خود معافی چاہے گا اپنے نفس کے اوپر جو ہے وہ قدم رکھ کے جائے اور معاف کرنے والا بھی جو ہے بہت بڑا معاف کروانا خدا تعالیٰ اسے جو ہے معاف کرے اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی معاف کو پوچھے گا اللہ تعالیٰ میری بہت سکتی میں جو ہے ہمیں واقعی میں جو ہے یہ سنت کرائے اور ان سے معافی ہم چاہیں جن سے جو ہے واقعی میں جو ہے کچھ رنجش ہے اور خالی کیجولی نہیں واقعی میں جو ہے دل سے جو ہے معافی یہ ہونی چاہیے تاکہ جو ہے ہمارا دل پاک ہے آگے بڑھتے ہوئے رنجیت کیا جو ہے اس کا آغاز کیا جاتا ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد کیا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے یعنی مارے جاتے ہیں، ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور ہم کسی قدر خوف، بھوک، جانوں، مالوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے تو صبر کرنے والوں کو بشارت یعنی خوشنودی خدا کی دے، خوشنودی خدا کی دے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانیاں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ بقرہ جو ہے آیت سامنے آیت تلاوت کی گئی ہے 153 سے 157 تک۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ خاص مومنین کے جو ہے صفات بیان کر رہا ہے۔ یہاں پہ خاص جو صفتیں آ رہی ہیں جو خاص طور پہ اللہ کے نام میں قتل کی جاتی ہے، جو اللہ کے نام میں تکالیف اٹھاتے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں جن پر جو اللہ کی رحمتیں ہیں، جن پر اللہ کی نعمتیں ہیں، جو مہتدون کے راستے پہ ہیں، جو ہدایت کے راستے پر ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور صلاۃ کے ذریعے تم مدد مانگو، ایک دوسرے کی مدد، صبر اور صلاۃ کے ذریعے مدد کیا کرو۔ پھر صاف کہہ رہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، وہ کہہ رہا ہے کہ میں ساتھ ہوں، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس طرح روح میرے ساتھ ہے، میں زبان سے گفتگو کر رہا ہوں تو بات میرے ساتھ ہے، میں آنکھ سے دیکھ رہا ہوں تو آنکھ کی بینائی میرے ساتھ ہے، میرے کان ہے تو کان کی سنوائی میرے ساتھ، اس سے زیادہ خدا کرے۔ ان اللہ مع الصابرین، وہ کہہ رہا ہے تو کہہ رہا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے، جن پر مصیبتیں پڑتی ہیں اور وہ اللہ کی مرضی پر راضی رہتے ہیں اور صبر کرتے ہیں اور خوشی کے ساتھ صبر کرتے ہیں، یہ میرے مالک کی مرضی۔ یہ صاحب کہہ رہا ہے کہ ولا تقولوا، ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں اموات، انہیں جو ہے میت نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو۔ اور پھر کہہ رہا ہے کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں اس بات کا شعور نہیں۔ ہم تو جو ہے ایک دوسری مخلوق کی نام اور آپ نہیں دے سکتے جو سامنے زندہ ہے، یہ تو اللہ کی راہ میں قتل کیے جا رہے ہیں، ان کو اتنا بلند مرتبہ دے رہا ہے۔ صاحب کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس بات کا جو شعور نہیں، ہمیں تو جو کئی چیزوں کا شعور نہیں، کئی چیزوں کا جو ہے ہمیں شعور نہیں۔ صاحب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں، تمہیں اس بات کا شعور نہیں۔ اب یہ زندگی جو ہے آپ بتائی جاتا دیکھیے کتنی بڑی زندگی، کتنی بہترین زندگی، ہمارے سے کتنا زیادہ وہ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے سے کتنا زیادہ وہ سن سکتے ہیں۔ پھر آگے کہہ رہا ہے کہ آزمائش وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اور جو ہے تمہاری آزمائش ہوگی ان چیزوں سے، مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی خوف سے، بھوک سے اور مال کے نقصان سے اور جانوں کے نقصان سے اور میوے کے نقصان سے۔ بھوک سے آزمائش ہوگی، خوف سے آزمائش ہوگی، بھوک سے آزمائش ہوگی، اور جو ہے مالوں کے نقصان سے آزمائش ہوگی، جانوں کے نقصان سے آزمائش ہوگی، یعنی اپنی اولاد کی جانوں کے نقصان سے، اپنے گھر والوں کی جانوں کے نقصان سے، اپنی خود کی جان کے نقصان ہوگا، مطلب جان سیدھا سے اللہ کے نام میں لوٹی جائے گی۔ اور ثمرات یعنی میوہ بھی نہیں ملے گا، اب تک کرنا ہے وہ بھی نہیں ملا، وہاں کی جو آزمائش ہے انہیں وہاں پہ پلٹنے جا رہا ہوں۔ تو مرد وہ ہے جو ایک راستہ مسلسل چلے جا رہا ہے، وہ رزلٹ کی
کی جو ہے دوا نہیں کر رہا ہے، تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس سے بھی آزمایا جاتا ہے کہ آپ کو رزلٹ نہیں دے جاتا، اس سے بھی جو ہے آپ کو آزمایا جاتا ہے. پھر کہہ رہا ہے کہ مبشر صابرین، پھر اس کے بعد ہے کہ بشارت ہے صابرین کے پاس. یہ کچھ بھی نہیں نا سوال کرتے، یہ توکل ہے. توکل مالک کے اوپر جو ہے بھروسہ ہے، کیونکہ دروازے پہ بیٹھا ہوا، دروازہ کھلنے گا، ہر طریقے سے جو ہے باہر کا باہر آزمایا جا رہا، خوف سے، بھوک سے، نقصان سے، ہر طرح کے نقصان سے، مال کے، جانوں کے، ثمرات کے نقصان سے آزمایا جا رہا ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ بشارت ہے، اللہ کہہ رہا ہے بشارت ہے، خوشخبری ہے، خدا کہہ رہا ہے. لیکن وبشر صابرین، کون صابرین؟ وہ لوگ الذین اذا اصابتهم مصیبت، جب ان کے اوپر کچھ اکرنس ہوتا ہے، جب ان کے اوپر کچھ پڑتی ہے مصیبت، تو وہ ہر چیز میں خدا کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. سب اللہ ہی کے لیے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ کے زمین آسمان جو کچھ کے سب اللہ ہی کے لیے، اور ہر چیز اللہ کی طرف لوٹنے والی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہر چیز اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والی ہے، وہ خوشی خوشی اللہ کی مرضی پہ جو ہے راضی رہتے ہیں. پھر اور ان کے مقامات کو بتا رہا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر جو ہے اللہ کی طرف سے صلوات ہے اور جو ہے رحمت ہے. اللہ جو ہے ان پر جو ہے صلوات بھیجا اور رحمت بھیجا. اولئک هم المهتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اتنی صبر کے بعد اتنی موعظے جو ہے بشارتیں مل رہی ہیں. حاصل کلام آج کا جو عنوان ہے یہی صفات کا جو مظہر ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ شہید ہونے والے تمام شہداء کرام. کئی بار جو ہے ایک طرح سے جو ہے گفتگو ہو چکی ہے اس عنوان کے اوپر، پھر بھی مختصر میں دوبارہ سرسری جو ہے معاہدے جنگ کربلا کے جو ہے آپ کے سامنے جو ہے رکھ دیا جائے گا. لیکن یہ ابھی کو دیکھیے شروعات کو گفتگو کرنے کے واسطے اب جو احساس ہو رہا ہے وہ یہ کہ جو ہے ہم یہ گفتگو کو سنیں گے انشاءاللہ آج کی سنیں گے آپ معاہدے کے روایت اگر اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سن رہے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، آپ کی شہادت، لیکن ہمارا باطن ظاہر تو جو ہے امام حسین ان کے ساتھ ہے، ہم باطنی طور پہ کہاں؟ یزید کی بیعت اس بات سے نہیں کی گئی وہ فاسق تھا، وہ فاجر تھا، وہ بے نمازی تھا. دوسرے بات میں وہ دنیا دار جس میں اسلام میں جو ہے کافر کلمہ پڑھو. تو ہمارا باطن کس طرف ہے؟ ظاہراً طور پر تو جو ہے ہم حسینی ہیں، نعرے بلند ہیں، باطن ہم کہاں ہیں؟ کیونکہ بھائی محمد علیہ السلام دیکھیے بار بار ہمیں ڈرا رہے ہیں. جب ہم فرامین دیکھتے ہیں تو بہت ڈر ہوتا ہے. یہ بھی چھوڑیے آپ فرعون کے تعلق سے قرآن مجید میں بار بار تذکرہ آ رہا ہے. تو اسلام کے فرمان سے معلوم ہوا کہ میں اسلام فرما رہے ہیں کہ ہر کس فرعون است اما سامان نہیں، یعنی ہر شخص فرعون ہے لیکن سامان نہیں ہے. فرعون کو جو اسباب میسر کر دیے تھے وہ فرعون دعویٰ کرنے مطلب ہر کسی کے اندر فرعونیت ہے، صرف وہ سامان نہیں ہے جو اسے مہیا کیا جاتا، تو وہ بھی جو ہے خدا ہونے کا جو ہے دعویٰ کر دے. تو ہمارا نفس کس طرف ہے؟ ہم ظاہراً حسینی ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، تو باطن بھی کس طرف؟ امام حسین رضی اللہ عنہ طالب مولا، واصل خدا، عارف باللہ، خدا کے فقیر، غربت میں گزارنے والے، فاقوں میں گزارنے والے، خدا کی راہ میں اپنے بیوی بچوں کو لٹانے والے، اپنے وطن کو چھوڑنے والے، اپنے بچوں کی قربانی اپنے سامنے دیکھنے والے، دینے والے. تو کیا ہم باطنی طور پہ جو ویسے عاشق ہیں یا کچھ بھی رما برابر ہے نہیں، یا ہم باطنی طور پہ جو ہے خدا نہ خواستہ یزید کی جیسے ہو چکی ہے؟ کیا ہمارے اندر فرعونیت ہے؟ معاذ یہ دیکھیے بہت ڈرنا ہے ہمیں. آخر تو ہم سنیں گے، آپ بڑے مزے لیں گے، گفتگو کی جو ہے چلے جائیں گے، لیکن یہ چیز جو ہے ہمیں تو جو ہے بڑا جو ہے ڈراتے رہتی ہے کہ ہم باطنی طور پہ کہاں ہیں. اسلام سے پوچھا گیا کہ یزید پہ لعنت کرنا کیسا ہے، تو فرمایا کہ اپنے نفس پر لعنت کرو، کیونکہ وہ یزید کا نفس ہی تھا جس نے اس سے جو ہے وہ کام کروایا. یزید کا وہ نفس تھا، اس کی خواہش، اس کی خواہش جو ہے اس کو اتنا جو ہے لاگتی کی جو ہے قرار دی.
بہرحال آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ آخر میں جو ہے دوبارہ اس پر گفتگو کریں گے. 60 ہجری رسول کے وصال کے تقریباً 50 سال بعد، تقریباً 50 سال بعد پہلے جو ہے آخر کا کہتے تھے دوبارہ پیچھے جاتے ہیں. 10 محرم کی شام ہے، کربلا کا میدان میں تمام شہادتیں ہو چکی ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر الگ ہے، صرف تنے مبارک ہے اور شہداؤں کی لاشیں ہیں، اور ایک عورت جو ہے محافظہ بن کے کھڑی ہوئی ہے، بی بی زینب بنت علی. شام کا وقت ہے، پورا گھر لٹ چکا ہے، سارے کے سارے جو ہے شہید ہو گئے، تمام مرد حضرات جو ہے شہید ہو گئے سوائے حضرت امام حسین ان کے فرزند حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، جس کے پیچھے جو ہے کی بہت بڑی مشہور وہ بیمار ہے. تو یہاں پہ ایک محافظہ ایک عورت جو ہے ٹھہری ہوئی ہے، لاشیں کی جو ہے حفاظت کرتے ہیں. رات کا وقت ہے، بیوی کو اچانک جو ہے دو سائے دکھتے ہیں، تو بیوی پوچھتی ہے کون ہے؟ یہاں پہ ایک پردہ نشین اپنے بھائی کی لاشیں کی جو ہے حفاظت کر رہی ہے. تو آواز آتی بیٹی ڈرو نہ، تمہارے باپ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ. پوچھتے ہیں آپ کہاں پہ؟ تو آپ نے ہم یہیں پہ ہیں اور تمہاری والدہ بھی یہیں پہ ٹھہری. پھر والدہ کی آواز آتی ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ. تو بولتے آپ لوگ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم تو جو ہے صبح سے جو ہے تمہیں دیکھ رہے ہیں، جو ہے کافی شاباشی وغیرہ دیتے ہیں، بشارتیں دیتے ہیں، ہمت دلاتے ہیں کہ آپ کی بھی جو ہے کئی چیزوں سے جو ہے تمہیں گزرنا ہے. بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ اسی طرح رات گزرتی ہے، دن گزرتا ہے، اس کے بعد آگے تفصیل ہے. تو یہ رات سے پہلے، یہ دن سے پہلے رسول کا جو زمانہ تھا، جو ہجرت کا پہلا دوسرا سال تھا، جہاں جو بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح، رسول کی آپ کی جگرگوشی، آپ کی سب سے پسندیدہ ایک ہوتی نا بچیوں میں جو ہے ایک فیوریٹ ہوتی بات ہے، اللہ کی قدرت ایک ایک ہوتا ہے. بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ ایک کافی بشارت دی ہے. رسول کا جو لیول ہے وہ اپنی پسندیدہ بنانے کا کچھ اور ہوتا ہے، رسول کی اندر کچھ اور ہے، کیونکہ جو رسول سے ایک نور جو ہے جو دوسروں کے پاس نہیں وہ بیوی کے پاس گیا ہے، جو آگے جو ہے میں امام علیہ السلام کی صورت میں جو ظہور ہونا ہے. کئی آتے ہیں فضائل جو ہے بیوی کے سنے ہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. پھر ان کا نکاح حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ سے ہونا. علی رضی کے بھی آپ نے کئی فضائل سنے. رسول کے گھرانے کی فضیلت بیان کرنا ایسا جیسا آپ جو ہے سورج کی روشنی بیان کریں، سورج اتنا روشن اتنا روشن اتنا روشن ہے، وہ کہنا ہے آپ اس کا جو ہے بیان کر ہی نہیں سکتے. یہ گھرانے کی فضیلت. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے آپ کا نکاح ہونا، ان سے برزن ہونا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت حضرت یوسف مبارک کے موقع پہ کئی بار کہی جا سکتی ہے. بڑا پیارا شعر تھا حضرت علی رضی اللہ سے، فارسی میں شعر ہے کہ کثیرہ میسر نشد ای سعادت وقابہ ولادت ومزید شہادت. کسی کو جو ہے ایسی سعادت نصیب نہیں جن کی کعبے میں ولادت ہوئی اور مزید شہادت. کعبے میں جن کی ولادت ہوئی، عبداللہ نے کی جو ہے ولادت ہوئی، اور بچہ آنکھ کھولا ہی نہیں جب تک جو ہے رسول آگے جو ہے بچے گود میں آپ سے پہلے کافی تفصیل سن چکے ہیں. پھر ہجرت کے تیسرے اور چوتھے سال حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش. پھر اس کے بعد 5ویں یا 6ویں سال حضرت سیدنا حسین رضی کی پیدائش. پیدائش سے قبل رسول کی جدی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ ام فضل جن کا نام ہے، صبح جو رسول کے پاس آتی ہے بالکل حیران پریشان حالت میں، اور کہتی ہے رسول اللہ میں نے بہت پریشان کن خواب دیکھا ہے. تو آپ کہتے ہیں جس نے اپنا خواب بیان کیا، کیونکہ کہتی ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے رسول اللہ آپ کی جسم کا ایک ٹکڑا علیحدہ کر دیا اور جو ہے میری گود میں ڈال دیتے. تو رسول نے فرمایا کہ آپ نے بڑا پیارا خواب دیکھا ہے. جسم کے ٹکڑے کو الگ کرنے سے مراد یہ ہے کہ فاطمہ کو بیٹا ہوگا جس کو آپ گود میں لیں.
تو اپنا جسم کا ٹکڑا کہا گیا ہے، تو جو حسن کا جو ہے وہ نور ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی جو ہے کئی بشارتیں ہیں، کئی فضائل ہیں، جو ہے کئی مرتبہ جو ہے گفتگو کی، جن کے جو ہے گھر میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کے واسطے جو ہے کس طرح کی جو ہے حالات اللہ نے جو ہے میسر کر کے رکھے. ان کے ساتھ فرشتوں کے سردار کھیلتے ہیں. ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے حضرت حسن حضرت حسین حضرت کی جو ہے کشتی رسول اللہ جو ہے لڑا رہے ہیں، دونوں بچے جو ہے کھیل رہے ہیں، آپ ادھر سے کہہ رہے ہیں حسین کو جو ہے پٹا دو، یہ فاطمہ کہتے ہیں ابا جان آپ بڑے کو کہہ رہے ہیں چھوٹے کو پٹا دو، تو ہاں بیٹی ادھر سے جبرائیل کہہ رہے ہیں حسین کو کہ حسن کو پٹا دو. ان کی جو ہے ان کے کپڑے جو ہے جنت سے آ جاتے ہیں. عید جو ہے صبح ہے، رمضان کا مہینہ ہو چکا ہے، بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، رسول اللہ کا گھرانا ہے، رسول اللہ مسلمانوں کے سردار آقا ان کا گھرانا ہے. ان کی بچی کے بعد جو ہے اپنے بچوں کے لیے جو ہے کپڑے نہیں ہیں، وہاں سے پوچھتے ہیں تو جنہیں نئے کپڑے پہنیں گے، ہمارے کپڑے اتر نہیں ہیں، تو وہاں کہتی تھی میں نے جو ہے درزی کو جو ہے کپڑے دیے ہیں، درزی سے کپڑے آ گئے نہیں، بچوں کو جو ہے سلا دے جاتا ہے. ماں کہتی ہے خدایا میری لاج رکھے، آج تک فاطمہ نے جو ہے جھوٹ نہیں بولا ہے. ایک فکر میری رات گزر جاتی ہے، فجر کی نماز کے بعد جو ہے کھٹا ہوتا ہے، یہ کون ہے؟ آواز آتی ہے ادھر بھی حسن اور حسین کپڑے لایا، غیبی امداد ہے، کپڑے یہ حسن حسین کو جو کپڑے پہنا دیتے ہیں، رسول آتے ہیں یہ کہتے ہیں ملتے ہیں، اور بیوی کہتی ہیں یہ معاملہ ہوا، ایک شخص آیا اور مجھے کپڑے دے کے گیا. بیوی سے رسول اللہ پوچھتے ہیں بیوی تو جانتے ہو درزی کون تھا؟ تو کہتی ہیں اللہ اور رسول کا جانتا ہے. رسول اللہ جواب دیتے ہیں وہ درزی ابراہیم، تو ان کا درزی جو ہے ابراہیم السلام جو ہے بن کے آتا ہے. ویسے کئی بے شمار جو ہے فضیلت کے واقعات ہیں جو آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے. کئی اس کی جو ہے آڈیو ریکارڈنگس وغیرہ جو ہے اویلیبل ہیں، جو ہے آگے بھی ہوں گے. سیدھا سیدھا واقعات سے آگے بڑھتے ہوئے سماجی کی طرف بڑھتے ہیں. ٹائم کافی لگ جائے گا وہاں پہ. رسول کی مثال کے بعد تقریباً 7-8 سال کی تھی. مثال کے بعد خلافت پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فائز ہوئے. تاریخ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا سنہرا دور گزرا. حضرت عثمان کی غنی رضی اللہ عنہ کی جو ہے خلافت ہے. 12 سال کی تقریباً کی خلافت تھی. 6 سال جو ہے بہت اچھے گزرے، پھر 6 سال جو ہے کچھ خلافت وہاں سے چلتے رہے. شام کی خلافت ہوا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع. اس کے بعد چوتھا دور حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت جو ہے اس وقت کافی جو ہے آپ کو ستایا گیا ہے، یہاں تک کہ جو ہے آپ کو اپنا کیپٹل موو کرنا پڑا مدینے سے کو. آپ نے جو ہے کیپٹل جو ہے موو کیا عراق میں. آپ کی خلافت کا دور تقریباً جو ہے جنگوں وغیرہ چلا ہے. تو صحابہ کی ہمارا واسطے کام ہے جو ہے ادب کا دائرہ ہے. یہاں پہ صحابہ کی بات آتی ہے تو ہم جو ہے آپ کو ادب محفوظ رکھنا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ تذکرہ کیا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جنگ حضرت امیر معاویہ سے ہونا یہ بات ہے. اسلام نے صاحب وہاں پہ کہہ دیا کہ طرفین کسی دونوں طرف میں سے جو صحابہ ہیں وہ ناجی، جو صحابہ ہیں وہ ناجی جو صلاح کے صحابہ ہیں. باقی کے علی کتابیں ناجی، معاویہ کتابیں جو ہے خالق. مطلب جو صاحب کے اس طرف بیمار جو ٹھہرے نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اور حضرت امیر معاویہ کی، دونوں طرف جو صحابہ رسول ہیں وہ جو ہے ناجی، اور حضرت علی کی طرف پورے جو ہے ناجی ہیں. حضرت علی معاویہ کی طرف جو صحابہ ہیں وہ ناجی ہیں، باقی کی جو ہے خالق. حضرت امیر معاویہ جو ہے ناجی. اس کی جو ہے ہمارے واسطے جو ہے وہاں پہ زبان بند رکھنی ہے. ہمارے ادب ہے رسول کی جو ہے صحابی حالت ایمان میں رسول کو جو ہے دیکھی. آگے بڑھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو ہے خلافت کے دور میں مسئلہ یہ چل رہا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والوں کا مسئلہ چل رہا تھا کہ جو قاتل کو جو ہے سزا دی جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ کو حکمت کا دروازہ کہا، علی کا دروازہ کہا. خود خصوصاً حکمت ہے تو حضرت علی دروازہ ہے، خصوصاً جو علی کا شہر ہے تو حضرت علی دروازہ ہے. کئی بشارتیں تھی. آپ جانتے ہیں کیا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو جانتے تھے اس لیے جو ہے آپ نے جو ہے قاتلوں کو سزا نہیں دی، کیونکہ ایگزیکٹلی قاتل پتہ نہیں.
پہلا جو بھی تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ڈیسیژن جو ہے حق پہ تھا. آپ نے جو ہے کچھ بھی وہاں پہ فیصلہ نہیں کیا, وہ سزا نہیں دکھاتے ہو. حضرت امیر معاویہ نے یہی بہانہ بنا کے جو ہے وہاں پہ الگ سے جو ہے خلافت کا شام میں دعویٰ کرتے ہیں. اب جو خلافت ہوتی مدینے میں جو ہے خلیفہ بیٹھتا اور الگ الگ ملک میں جو ہے امیر ہوتا, وہاں کا جو ہے گورنر. تو حضرت امیر معاویہ جو ہے شام کے امیر تھے, ملک شام عرب سیریا کہتے ہیں شام. تو امیر معاویہ وہاں کے امیر ہیں. تو وہاں سے جو ہے آپ نے جو ہے الگ سے خلافت دعویٰ کیا. اسی میں جو ہے کچھ جنگیں وغیرہ بھی ہوئی ہیں, کافی جو ہے مسلمانوں کو اس وقت جو ہے نقصان ہوا ہے. تاریخ اندھیرا جو ہے وہ دور گزرا پہلا سو لائن تھا. پھر حضرت علی رضی اللہ کی جو ہے شہادت واقع ہوئی. اسی اس میں جو ہے یہ خلافت کے دور میں جو خارجی فرقہ, آپ سنیں گے نا, وہ جو ہے نکل کے آ رہا ہے, وہی فرقہ جو ہے لوگوں کو قتل کرنے کا نکلا. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ سے وہ جو ہے قتل کرنے کا اختلاف ہو رہا ہے. وہ قتل کرنے کی جب نکلے تو امیر معاویہ کے بعد جو ہے وہ قتل کرنے کے لیے آئے تھے. وہاں پہ جو ہے یہ لوگ پکڑے گئے, لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ قتل کرنے کو لوگ آ گئے اور انہوں نے حضرت علی کو قتل کر دیا. آپ کی شہادت پا. اس کے بعد حضرت علی کی شہادت کے بعد وہاں پہ خلافت بھی چل رہی جاتی ہے. آپ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ کے بڑے پردن بیٹھے ہیں خلافت میں, 6 مہینے میں خلافت کی. اور وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال اور اس کے بعد بادشاہ بنانا چلا. 30 سال کا خلافت رہے گی, اس کے بعد بادشاہ تھے. تو 30 سال 29 سال 6 مہینے حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ پورے ہوتے اور باقی کے 6 مہینے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ پہ پورے ہوتے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جو ہے حالات کافی خراب ہیں, تو آپ نے جو ہے خلافت سپرد کر دی حضرت امیر معاویہ. آپ خلافت کر لو گے, ہم جو ہے اس گھرانے کے یہاں پہ جو ہے اپنی سے جو سنسار چلانا ہے یہاں اللہ کی بندگی کرتے گزار لیں. تو آپ جو اس طرح سے گزار لیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو دشمن اس وقت نہ جانے کیا کیا پالیسی سے چلتے تھے, وہ لوگ کیونکہ جب رسول کے فرزند کا انتقال ہوا تھا تو بہت خوش ہوئے تھے کہ رسول اللہ کا جانشین نہیں ہوئے تھے, جلدی اسلام کو ختم کر دیا جائے گا. اب رسول نے اپنا جانشین قرار دیا تھا, یہاں پہ بتا دیا تھا کہ جو ہے یہ میرے گھر والے ہیں, میں تمہیں جو ہے 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن ہے اور ایک جو ہے میری عطرت ہے, میری اہل بیت ہے. میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کے مانند ہے, جو اس میں سوار ہوا اس نے نجات پائی, جو اس میں سوار میں سے انکار کیا وہ ہلاک ہوا. ہر نبی کی اولاد جو ہے اس کے بیٹے سے تھی. میری اولاد میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے, یہ میرے فرزند ہیں, یہ میری بیٹی کے فرزند ہیں. بچوں کو بتایا اور یہ بھی فرما دیا کہ جو ہے میں نے اس فرزند کو اپنے فرزند ابراہیم پہ جو ہے قربان کیا ہے. آپ نے سنا ہے رسول کی گود مبارک میں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں, اور جو ہے پہلے میں جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ, اتنے میں جو ہے جبرائیل امین ہے. اور اس بار آنا ان کا الگ تھا, جو ہے سر جھکائے ہوئے تھے, کچھ خاموش تھے. تو رسول نے پوچھا کہ جبرائیل آج کا آنا کچھ الگ ہے, کیا بات؟ تو کہا کہ کچھ حکم خداوندی. تو کہا کہ کہو کیا حکم خداوندی؟ تو اللہ نے کہا ہے کہ ان 2 میں سے کسی ایک کو واپس آنا ہے. حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو جو رسول کے فرزند یا نواز اپنی بیٹی کی بیٹی حضرت حسین رضی اللہ عنہ. تو رسول نے پوچھا اللہ نے کس کو بلایا؟ تو جبرائیل امین نے کہا یہ آپ کو اختیار ہے, کیا بات, آپ جس کو چاہیں واپس کریں. رسول اللہ سر نیچے کیا, اس کے بعد بولے تو یہ میں پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ نے یہ خیال کیا اگر ابراہیم جاتا ہے تو جو ہے مجھے اکیلے کو جو ہے دکھ ہوگا, اور اگر حسین جائے گا تو فاطمہ کو دکھ ہوگا, یہ کو دکھ ہوگا, مجھے دکھ ہوگا. پھر آپ کے اندر اور علم الاولین و آخرین کے مالک ہیں, جانتے ہیں وہاں پہ آگے کیا کیا ہونے والا ہے. امام حسین رضی سے جو ہے آگے کون آنے والا ہے, ظہور مہدی موعود علیہ السلام ہونے والا ہے. تو آپ نے کہا جبرائیل جو ہے ابراہیم کو اس کے رب کے پاس واپس بھیجتا ہوں. آپ یہ کہا کرتے اس لیے کہ جو ہے حسین وہ ہے جس پر جو ہے میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کیا ہے. تو اس گھرانے کی جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فضیلت بیان کر دی تھی. تو یہ لوگ جانتے تھے, جو دشمنان اسلام ہیں, جو منافقین نہیں جانتے تھے جب یہ گھرانہ ہے, مطلب ابھی شمع باقی ہے, یہ جب تک گھرانہ ہے تو وہ چاہتے تھے کہ جو ہندو نے قتل کر دے. لیکن آہستہ آہستہ قتل کرتے ہوئے آ رہے ہیں. حضرت علی کا قتل ہوا, حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جو ہے زہر دے کے قتل کیا گیا. اب جو ہے پورا جو جامعہ کی تیزی تھی, مطلب جہاں سے فیض بٹ رہا تھا, زیادہ فیض بٹ رہا تھا تو آگے جو ہے نکل چکا تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس وقت کے شہزادے تھے, آپ کے اوپر جو ہے وہ تمام کا تمام آگے جو ہے وہاں پہ ٹکا ہوا. اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے آپ
خلیفہ ہوئے اور آپ نے اپنی خلافت ہی کے دور میں جو ہے اپنے بیٹے کو جو ہے آپ نے اپنی بات جو ہے خلیفہ ہونے پہ نامزد کر دیا. یہ بادشاہ ہو گئی. خلیفہ بول تو مسلمین جو ہے اسے اپوائنٹ کرتے, بادشاہ باپ جو ہے بیٹے کو زیادہ. یہ یہاں پہ بادشاہ ہو گئی, یہاں سے جو ہے خلافت جا کے وہ بادشاہ ہو گئی. اور لوگ جانتے تھے کہ یزید جو ہے بگڑا ہوا شخص, اس خلافت کی جگہ پہ بیٹھنا ایک فاجر ہے, فاسق ہے, اور جو ہے شرابی ہے, بے نمازی ہے. یزید کی جو ہے دنیا دار ہے, دنیا دار ہے, ملوث. ہمارے پاس امام علیہ السلام نے جو دنیا دار کی صفات بتائے, آپ نے تو یہ بھی فرمایا کہ جو دنیا دار ہے مطلب جو خدا کو بھولا ہوا اور دنیا میں ملوث ہے, اس کو اس کے گھر کو جانے والے, اس کے گھر کو جانے والے وہ آنے خدا سے نہیں, آنے رسول سے نہیں, ہمارے یہاں سے نہیں, اللہ کی جماعت سے نہیں, رسول کی جماعت سے نہیں, ہمارے یہاں سے. بہرحال یزید جو ایک دنیا دار شخص تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد آٹومیٹک جو ہے وہ بادشاہ جو ہے یزید کو مل. تو وہاں پہ ہوتا یہ تھا کہ جو ہے باقاعدہ جو ہے خلیفہ جو ہوتا مسلمین اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں تمام کے تمام جو بیعت کرتے کہ یہ جو ہے ہمارا خلیفہ ہے. اب جو ہے حجاز, اب یہ لوگ شام میں جو ہے حکومت چل رہی امیر معاویہ کی, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, اور اس کے بعد جو ہے یزید کی جو ہے وہاں پہ حکومت چل رہی تھی. تو یہ شام میں بیٹھ کے جو ہے حکومت کر رہے ہیں. اب عجم حجاز جو ہے سعودی عرب کا علاقہ جو ہے مکہ مدینہ وغیرہ, تو حجاز میں جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اس کے جو ہے صحابہ ان کے بڑے بڑے ان کے جو فرزندہ ہیں وہ بھی صحابہ ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, حضرت عباس رضی کے جو ہے فرزند ہیں, اسی طرح حضرت مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے فرزند ہیں. یہ لوگ جو ہے وہاں پہ ہیں, مدینہ وغیرہ میں تھے. اب مدینے میں اب یہ جب یہاں پہ شام سے اس نے جب جو ہے بادشاہ کا اعلان کیا تو جو ہے بھول بھی جانا کہ جو ہے یزید کے نام جو ہے میری بیعت کرنے والی گورنر سے مدینے میں صاحب جو ہے حضرت امام حسین نے انکار کر دیا کہ ایسے شخص جو ہے ہم بیعت نہیں لے سکتے, جو اس جگہ پہ جو ہے بیٹھ کے جو ہے اس دعوت کا جو ہے دعوت ہے خلافت کی جگہ پہ بیٹھا ہے, ایک جو ہے فاجر فاسق جو ہے شخص ہے جو مسلمانوں کا جو ہے امیر بنا ہوا ہے. تو حضرت حسین رضی صاحب خلافت سے جو ہے آپ کی جو خلافت تھی بیعت میں سے اپنی انکار کر دیا. جانتے نہیں. اب حضرت حسین کا پاور بہت الگ ہے, مدینہ مکہ جو ہے آپ کے اوپر قربان ہے پورا وہاں کے لوگ, تو وہاں پہ پریشر ڈالنے لگا. یزید جو ہے ایک بادشاہ ہے, اس نے جو ہے جو مدینے کا امیر ہے جو گورنر ہے اس کو جو ہے سخت جو ہے احکامات جاری کیے کہ حسین سے جو ہے میرے نام کی بیعت ہو ورنہ جو تمہیں نکال دیا جائے یا قتل کر دیا جائے. تو اب جو ہے حالات بگڑ رہے ہیں. شاول کا مہینہ ہے, یہ 60 ہجری چل رہی ہے. محرم کے مہینے سے جو ہے 3-4 مہینے قبل امیر مدینہ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے اقرار بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو یزید کی طرف سے جو ہے یہ احکامات جاری ہوئے ہیں, آپ کو یزید کے نام پہ بیعت کرنا ہوگا اور وہاں جو ہے مجھے سخت تشدد کرنے کا جو ہے حکم. حضرت حسین سمجھے کہ جو ہے حالات خراب ہو گئے اور آپ کو صورت جو ہے پہلے سے بشارتیں دی تھی, کیا کیا ہونے والے معلوم تھا وہاں پر. اب وہاں سے جو ہے گھر آئے ہیں, کہتے ہیں کہ جو 5 شعبان کی جو رات اپنے گھر والوں کو جو ہے آپ نے اکٹھا کیا اور کہا کہ جو ہے یہاں کے حالات خراب ہو گئے اور ہمیں جو ہے آج ہی رات کو جو ہے یہاں سے نکلنا, مدینے سے آج ہی رات کو جو ہے نکلنا. تمام اہل و عیال وغیرہ جتنے بھی تھے آپ کی, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دوسری بیوی کی پردرنا, حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بھائی, حضرت علی رضی کے بھائی حضرت عقیل کے پردرنا, ان کے بچے پورے, جو ہے آپ کی بہن بی بی زینب, ان کی جو شوہر تھے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے جو ہے بیٹے تھے, یہ تمام جو پورے گھر والے سب کو بلایا گیا, سب کے سامنے بات کی اور کہا کہ جو ہے آج شام رات کو جو ہے میں نکل رہا ہوں. تمام اہل بیت بھی جو ہے سب نکلنے کے واسطے راضی ہو, جہاں پہ آقا وہاں پہ سب جو ہے نکلنے کے تیار ہوئے. اس رات کو ایک عجیب معاملہ یہ تھا کہ بی بی زینب بھی جو ہے اپنے شوہر سے اجازت لے لی اور پھر وہ بھی جو ہے بچوں کو چھوڑ کے شوہر کو چھوڑ کے بہن کو جو ہے اپنی ماں نے وقت بلا کے جو ہے ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ سب روشن تھا, بیٹی کو کہا تھا ایک وقت آئے گا جب جو حسین کے سب مخالف ہو جائے گی تو اس کا ساتھ دیں. تو بی زینب کو وہ ذہن میں تھا, وہ ذات ذہن میں تھا, تو آپ نے جو ہے اپنے شوہر سے اجازت لی اور جو ہے اکیلی جو ہے ان کے ساتھ حضرت حسین جو ہے اپنی گھر والوں کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ, اور اس وقت اپنی 3 ازواج مطہرات اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ دوسرے ان سب کے ساتھ جو ہے آپ نے یہ سفر باندھا ہے مدینے سے اپنے جہاں پہ اس شہر میں مدینہ الرسول
मासूम शहर में जहाँ पे जो है खेल कूदे बड़े हुए रसूल की गोद में, वहाँ से जो है निकलना नहीं थे। रसूला ये अजीब था की कुदरत था। रसूला जो है मक्के से हिजरत करके रात में जो है मदीना आए, और जो है वो घराने वाले जो है अब रात में हिजरत करके जो है वापस जो है मक्का जा रहे हैं, मजबूरी की हालत में निकल रहे हैं। क्योंकि अब ये लोग जो है देखिए जाते हैं उसे जो है मदीना छोड़े फिर मक्का छोड़े और अपनी कतलगाह की तरफ गए, क्योंकि ये जानते थे, आपने कहा भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने जो है कैपिटल उसी वास्ते मूव किया है, क्योंकि जानते थे कि अगर मदीने में रहेंगे तो मदीने में कत्ल होगा, मक्के में रहेंगे तो मक्के में कत्ल होगा। और ये दो हरमैन शरीफे थे, ये पाक मुकामात है। मदीनतुर रसूल में रसूलुल्लाह के घराने के बच्चों का कत्ल, मक्के मुअज़्ज़मा में रसूलुल्लाह के घराने के बच्चों का कत्ल, तो आपने जो है उसकी हुर्मत बरकरार रखने के वास्ते जो है अली रज़ी ने क्या काम किया था, वो आपने काम किया, आपने कैपिटल मूव किया था, आपने जो है खुद जो है आगे बढ़ते चले, कज़ाए जारी है और ये लोग भी जो है चल रहे थे साथ साथ। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु रातों रात जो है मदीना से जो है आपने रातों रात सुबह होने से पहले आपको निकलना था, बगैर इत्तला करे कि वहां से जो है नबी वगैरह को मालूम होने से पहले आप जो है रातों रात जो है अपने पूरे जवानों के साथ जो है निकल गए। एक बेटी फातिमा सुगरा जो काफी शिद्दत से बुखार में है, बच्ची को छोड़ के निकलना पड़ा, एक बेटी को जो है यहाँ पे छोड़ दिया गया। बच्ची परेशान है कि जो है सब जो है छोड़ दिए जा रहे हैं कर रहे हैं, बच्चे कहा गया कि तुम्हें शदीद बुखार है, पर थोड़ी देर बच्ची बेहोश हो रही थी, उसे जो है मजबूरी की हालत में जो है छोड़ दिया गया। तो रिवायत में ये भी है कि जो है बच्ची बताइए अल्लाह देखो मैं चल भी सकती हूँ, उठ के चल के बताना भी चाहिए, और फिर उनकी बेहोश हुई। तो ऐसे कई नाजुक हालात से अपने आप को जो है पूरे सब्र के साथ, पूरी इस्तिकामत के साथ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो है अपने घर में लेके बच्ची को जो है वहाँ पे छोड़ के हज़रत जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जो है छोड़ के जो है आप अपने होने के बाद छोड़ के देते आप लोग ये कि बच्ची को छोड़ना जो काम था आसान नहीं था, लेकिन पत्थर रखते हुए छोड़ के आप जो है निकले हैं मक्के में आए। शाबान का महीना है, कुछ 2 दिन का सफर करते हुए अलग अलग मुकामात पे रुकते थे। मक्के में जो है हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के फर्जंद थे, वो उनको जो मालूम हो गया तो वो शाहाना इस्तेक़बाल हुआ मक्के में, तो रसूल की जो है नमाज़ें हैं, बड़ा शाहाना इस्तेक़बाल वहाँ लोग जो है घेर के रहते थे। मक्के में जो है आवाज़ होता था, वहाँ का गवर्नर भी जो है नॉर्मल हालात के साथ जो है चल रहा था, कुछ सख्ती वगैरह नहीं है। फिर अब यजीद की तरफ से जो है फिर प्रेशर आया यहाँ के गवर्नर अमीर मक्का कि उसे से जो है मेरा नाम जो है तो वरना तशद्दुद हालात फिर यहाँ पे खराब यहाँ पे जो है हालत मक्के में खराब। अभी जो है यहाँ पे बात करें कहा भी जाता है छोटे से जो है वहाँ पे लड़ाई भी हुई है, उसी मदद और जो है फतेह भी। अब इधर से मक्के में सुकून का दौर एक वक्त गुजर रहा था, लेकिन अब ये कदा बुलाती है आदमी, वो जो जरिए थे वो बुलाए गए कोफे से जो है खुद उतारने लगे कि हम जो है यजीद एक लाखती शख्स है, उसके नाम पे जो हदीस बैठने का आपके होते हुए दोस्तों का घराने का शख्स जो है मौजूद है, हमको ऐसे शख्स के हवाले मत करो जो फाजिल है, फासिल शख्स है। तो उन्होंने जो खुदा रसूल का वास्ता दिया कई किया तो उससे मतलब जो है शुरुआत में इग्नोर कर देंगे, लेकिन सैकड़ों खुतूत आए, एक दिन में जो है 100 खुतूत आते थे और एक खत पे जो है 100 लोगों की जो है दस्तखत होते थे कि आप खुदा के वास्ते जो है यहाँ पे आए और हमें जो है यजीद के जो है इस आदमी से बचाएं। एक खासियत पे आपको जो है आपने वादा कर दिया कि ठीक है हम आए, एक खासियत तो आपने वादा कर दिया, लेकिन आपने ये भी कह दिया कि हम उससे पहले जो है हमारे भाई को जो है भिजाएंगे, वहाँ के हालात का जो है जायजा लेंगे, उसके बाद जो है हम जो है इंशाअल्लाह वहाँ पहुँचेंगे। आपने हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु आपके चचेरे भाई हैं, हज़रत अकील हज़रत अली के भाई के बेटे हैं हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु, उनको बुलाया और माशा अल्लाह का कहते हैं लोग वहाँ से बुला रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप जाएँ और जो वहाँ की हालात का जायजा लें, उसके बाद जो है आप वहाँ से अगर हमें इन्फॉर्मेशन भिजाएंगे कंफर्मेशन करेंगे हालात सही है तो आप आ जाए। मुस्लिम ने कहा कि आप बिल्कुल इसी तरह का जो है आपका जो हुक्म का वही जो है हम बुलाएंगे, कुफे वालों को हम जानते हैं कि वो लोग मुझे बेवफा होते हैं, दिल्ली को मुझे सताया गया था तो मैं पहले जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ के हालात कैसे हैं और इतना ही सब रही मैं जब जाऊँगा और उसके बाद जब खत भेजूंगा तभी जो है आप यहाँ से निकलें। तो मुस्लिम नफी जो सुबह जो है वहाँ से निकल जाते हैं मक्के से, आप जो है जो भी आपकी सवारी थी ऊँट वगैरह उसके ऊपर छोटा मोटा सामान वगैरह रखी उसमें निकल रहे थे, अचानक बच्चे आके दोनों बच्चे जो है हज़रत मुस्लिम के 7 साल के बच्चे थे आके जो है बाप का जो है पैर पकड़ दिमाग का इंतजाम हो चुका था, बच्चे हज़रत मुस्लिम का पैर पकड़ के जो है हम रात बात सुन चुके हैं कि आप जो गुफा जा रहे हैं
چچا حسین سے بات کر رہے تھے آپ ہمیں چھوڑ کے کوفہ جا رہے ہیں, ہم جو ہے ہرگز آپ کو نہیں چھوڑیں گے, آپ ہمیں کسی بھی حال میں ساتھ لے جائیں, ہم آپ کو ستائیں گے نہیں, کچھ نہیں کریں گے, آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے. مسلم پریشان ہو گئے, مسلم تم آئے اور کہا کہ مسلم جو ہے میں صبرا کو چھوڑ کے آیا ہوں اور دل کی حالت بہت بری ہے, اپنے بچوں کو لے کے بچوں کو لے کے مجھے آقا کا حکم تھا بچوں کو بٹھائے ریگستان کا سفر کرتے بچے جو ہے آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی پناہ میں ہیں, دھوپ کیا سردی کیا گرمی کیا جو صاحب اولاد ہے اس طرح نام ہے آپ کے ساتھ ہیں, تو ایک بہترین پناہ گاہ میں جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے بچے چل رہے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی فرزند حضرت محمد اور حضرت ابراہیم رضی اللہ کوفہ پہنچتے ہیں, شاہانہ استقبال ہوتا ہے, شاہانہ کہ نائب حسین حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پہ ہزاروں لوگوں نے حضرت امام حسین ان کے ہاتھ کے نام پہ بیٹھ کر بچوں کا جو ہے عالیانہ استقبال ہو رہا ہے, جو ہے ان کی جو ہے تقدس ان کی عزت ایسی کی جائے ان کے ہاتھ پیر جو ہے چنے جائے, رسول اللہ کے گھرانے کے بچے ہیں, رسول اللہ کے گھرانے کے جو ہے یہ لوگ ہیں. حضرت مسلم رضی اللہ جو ہے اچھے حالات میں رہنا دیا, کافی لوگ جو ہے پورے گردہ ہیں, تو آپ جو ہے بلا کے یہاں کے حالات جو ہے ہموار ہے, اچھے ہیں, کافی لوگ جو ہے ہزاروں لوگ جو ہے آپ کے نام پہ جو ہے بیعت کر چکے ہیں, سومنی جو ہے بیعت ہو چکی, تو خط پہنچ نکل گئے. اب ادھر جو یہاں سے اطلاع جو ہے یزید کو جو ہے جاسوس جو ہے اطلاع بھیجتے رہتے تھے, اب یزید کو جو ہے یہاں پہ اطلاع ملی کہ مسلم جو ہے وہاں پہ پہنچ چکے ہیں, اور جو ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ بھی ہوا ہے کہ ہزاروں لوگ جو ہے گرد ہیں امام حسین جو ہے یہاں پہ بیعت کر چکے. تو یزید نے فوراً جو ہے یزید کا جو ہے جو وزیر تھا وہ یہودی تھا سرجون, اسے سرجون کو بلایا اور جو مشورہ طلب کیا. سرجون نے کہا یہودی شخص ہے, اس نے کہا وہاں کے گورنر کو جو ہے فوراً مدد, اور بصرہ کا جو گورنر ہے ابن زیاد میں اسے جانتا ہوں, بڑا سخت دل آدمی, اسے وہاں پہ بھیج دیا. کوفہ کے لوگ بڑے لالچی, بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جائے, لاکھوں لٹا دیے جائیں, پیسے دے دیے جائیں کہ وہ بند کریا جائے, جو نام ہے جو ہے ختم کر دیا. ابن زیاد ہمیں کیا تو فوراً جو ہے یزید جو ہے خط بھیجا دیا ابن زیاد یہ جو ہے تمہارا ٹرانسفر جو ہے ختم ہوتا ہے کوفہ, وہاں جاؤ اور یہ معزول نام سسپینشن لیٹر وہاں کا جو کوفہ کا جو گورنر ہے اس کو جو ہے دے دو, اور تم جو ہے وہاں کے گورنر بنو اور سخت سے سخت کوشش کرو کہ سب سے پہلے جو ہے اسے وہاں پہ آنے نہیں, اور آگے گئے تو جو ہے پورا تشدد کرنا ہے, روکنا ہے, سب ختم کر دینا پورا. تو بہترین جو ہے جو سین چل رہا تھا کوفے میں, ابن زیاد کے اچانک آنے کے بعد ابن زیاد آیا اور وہاں کا جو گورنر تھا جو اہل بیت کا عاشق تھا اس کو جو ہے معزول کر دیا, اور جو ہے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا اور مشورہ طلب کیا, اور دوسرے دن کی جو صبح تھی وہ ابن زیاد گورنر میں تھی, اس نے جو ہے وہاں پہ اعلان کروا دیا کہ لوگ جو ہے اپنے اپنے جو ہے کاموں میں مصروف رہیں, اس طرح جو ہے نہ آئیں, اپنی زندگی کا دیکھیں, جو ہے اپنی عورتوں کو جو ہے خام بیوہ نہ کرے, اپنے بچوں کو یتیم نہ کرے, اس طرح سے جو ہے ڈرایا گیا دھمایا گیا. لوگ جو ہے حضرت مسلم ہی کی طرف تھے, حضرت حسین کی طرف تھے, مگر یزید کے جو ہے مخالف بولنا جو ہے چھوڑ دیا, آہستہ آہستہ حالت بدل گئی, یہاں تک کہ جو ہے حالات خراب ہونے لگے. آہستہ آہستہ اس نے جو ہے اکثر لوگوں کو جو ہے خرید لیا, جن کو ڈرانا تھا ڈرایا گیا, جن کو مارا گیا. حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد خرید لیتی جہاں پر نماز پڑھ سکتی, محلہ جو ان کے اطراف سے پورا بھاوا تھا, لیکن آہستہ آہستہ لوگ سمٹتے صرف مسجد کی طرح آتے. تو روایت نہیں کہ نماز مغرب کا وقت اذان ہوئی, حضور بھی ہزاروں لوگ مسجد بھر کے جو ہے نماز ہو رہی تھی. جب نماز ہو رہی تھی تو جو ہے باہر اعلان ہوا کہ جو کوئی مسلم کو پناہ دے گا وہ قتل ہو جائے گا. باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ سے اعلان ہوا جو مسلم کو پناہ دے گا وہ قتل کر دے گا. مسلم نے نماز پڑھی, سنت ادا کی, اس کے بعد آپ پلٹ کے دیکھیں تو مسجد خالی ہے, کوئی نہیں مسجد سوائے ایک بوڑھے شخص. وہ آگے بڑھے, پوچھے کہ جو سارے لوگ کہاں گئے, تو بولے کہ ابھی بھی نماز میں ایسا اعلان ہوا, اور جو سارے لوگ چلے کہ کہیں مسلم ہمارے پاس نہ رہے, کیونکہ وہ مہمان تھے, کبھی کہیں پہ ایسا رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا وہ بڑے شخص نے کہ میں نام ہانی ہے, حضرت ہانی, میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے, صحابی رسول نے اشرف حاصل اور غلام اپنے حضرت ہانی نے حضرت مسلم مدد کرتے کر لی. حضرت مسلم سے کہتے ہیں بچوں
وہ کہیں پہ مہمان ہے، کہاں ہے معلوم نہیں، اور فکر ہے اپنے بچوں سے زیادہ اس خط کی جو جا چکا ہے امام علی بخار حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھولنا نہیں. تو حضرت ہانی کے گھر میں آپ ہیں، حضرت ہانی نے جو ہے آپ کو کہیں پہ جو ہے چھپا دی. صبح جو ہے پولیس آئی، حضرت ہانی کی جو گرفتار ملے گا، ابن زیاد کے سامنے لایا. ابن زیاد نے آپ کے پاس جو ہے کافی ظلم کیا، مختصر طور پہ حضرت ہانی کی جو ہے قتل بھی کرتا. حضرت مسلم نے معلوم اور صبح نکلی، لوگوں نے آپ نے جو شروع کیا، لوگ پھر جمع ہو گئے. حضرت ہانی کی قتل کے واسطے جو آواز اٹھائے، پورے مل کے جو ابن زیاد کی جو دارالعمارت تھا جہاں پہ وہ رہتا تھا وہاں پہ گئے، پورے ہنگامہ مچا کے حضرت ہانی کی جو قتل کرنے کی. باہر کچھ لوگ نکل کے اور کہا کہ جو ہے ہانی قتل نہیں ہوئے، وہ جو ہے یہاں پہ خیر ہے، بند ہے. چند لوگوں کو بلایا اور بتا دی جھوٹ کہ حضرت ہانی زندہ ہے. حضرت ہانی کو بتا دی، وہ لوگ باہر آگے کہ ہانی زندہ ہے، کام جو ہے تماشے چلے جائے. سب سارے جو ہے پھر بھی گھر. تو راوی تھے نہ جانے وہ کوفہ والے لوگ ایسے تھے کہ تھوڑے پل میں جو ہے سینکڑوں جمع ہوتے تھے، پھر بھیڑے ہوئے تھے. وہ اہل کوفہ بے وفا جو ہوتے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ صفت تھی لوگوں. تو بہرحال اب حضرت ہانی کا جو وہاں پہ قتل ہو چکا ہے. اب حضرت مسلم حضرت پھر اکیلے آپ جو حضرت ہانی کا گھر چھوڑ کے جو ہے آپ نکلتے ہیں. شام کا وقت ہے، سارے کوفے کے گھر جو ہے بند ہیں، سب جو ہے بند کر کے رکھے کام. مسلم ہمارے پاس آگے تو جو ہے ہم باغیں خرا دی جائیں گے اور جو ہے ہماری جو ہے غلط کی جائے گی. حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کوفے کے گلے میں پھر رہے ہیں. مدینے کے رہنے والے مکہ ہے، مکے سے جو ہے آپ جو ہے کوفہ ہے، اجنبی پردیسی بن کے جو ہے آپ پھر رہے ہیں، اپنے بچوں کو دور رہے ہیں. سارے گھر بند ہیں، ایک گھر کھلا دکھا بوٹی شریف کے دروازے کے پاس. تو غریب ہے تو اس نے جو ہے اپنا استقبال کیا. ہاں کہا کہ میرا نام تائی ہے، تائی ماں تائی کو دکھاوا رہتا ہے. آپ کے پاس صحیح کا یہ سارے لوگ دروازے بند کر چکے ہیں. وہ آپ کو پہچان گئی، میں یہ کی خادمہ ہوں، آپ نے میرا تشریف ہے. میرا بچہ جو سرکاری نوکر ہے، رات کو دیر سے آتا ہے، اسی کی انتظار میں ٹھہری ہوئی تھی. میں اسے کہوں گی اور آپ کے بچوں کو جو ہے وہ لے کے آ جائے گا تو آپ تھوڑا پیسے نکل جائیں. اس کے بچے کا نام بلال ہے. تو آپ جو ہے تھوڑا اطمینان ہوا، کھانا وغیرہ کھائے، نماز شام وغیرہ کی. بچہ آیا، آنکھیں دوسری کو دیکھی جو ہے وہ الرٹ ہوا اور پریشان ہوا. تمہارے کہا دیکھو بلال اللہ نے جو ہے بہترین موقع دیا ہے رسول اللہ کی کہانی کی خدمت کرنے کا، ان کے بچوں کو کسی طرح سے جو ہے لے کے آؤ اور جو ہے یہاں سے چلا. تو بچے نے کہا میں جانتا ہوں بچے جو ہے مسلم رضی اللہ عنہ کے یہاں کی خاصی کے پاس ہے. تو جب رات کا آخری پہر رہے گا پھر جو پہرے دار اور رات سو جائیں گے تو جاؤں گا اور جو ہے بچوں کو لے کے آ جاؤں. تو رات کا وقت تھا، تہجد کی نماز کے حضرت مسلم رضی اٹھی ہوئی. تو ماں اٹھی اور آواز دی بلال جاؤ اور جو ہے بچوں کو لے کے آؤ. تو وہ اٹھا اور جو ہے گیا. یہ بھی کہا کہ جب وہ جا رہا تھا تو اس کی نگاہیں پہ چلا مسلم دیکھتے ہوئے جا رہا تھا، اس کی نگاہیں حضرت انتظار میں اب آئے گا جب آئے گا. راتوں رات نکلنا تھا، اندھیرا ختم ہونے سے پہلے، سویرا پھٹنے سے پہلے آپ کو نکلنا ہے. ایک طرح کی معذور شروع ہو گیا، چھوڑ گیا اذان دے رات میں پہنچ کے اس کے باہر نکلی تو وہاں کا کوتوال سامنے کھڑا ہوا. آپ نے پوچھا ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے اتنی کوشش کرے کیا ہے؟ تو کہا کہ کوفے والے کبھی بدل سکتے ہیں، تمہارا ساتھ میں نہیں رکھتے آ جائے تو. حضرت نے کہا آپ نے پوچھا ہانی کا کیا حال ہے؟ تو کہا کہ ہانی کو قتل کر دیا. تو آپ نے جب تلوار نکالی اور جو وہاں کی کوتوال سے وہاں کی جو فوج آئی اسے جو ہے بہت انسان لڑائی. ایک حضرت مسلم رضی اللہ عنہ حضرت کے بھتیجے ہیں، مختلف کے پوترے ہیں، حضرت کے جو ہے فرزند ہیں. آپ نے بہت زبردست لڑائی لڑی ہے، کئیوں کو جو ہے وہاں سے لے جانا کیا، زخموں سے چور ہوئے، لڑتے لڑتے چھت کے اوپر بھی گئے ہیں. تو وہ کوتوال نے جو ہے پیچھے سے پکارا آخر میں، کہا جاتا ہے کہ صبح سے جو ہے لڑائی ہو رہی تھی کافی گھنٹے تک. اس نے کہا کہ جو ہے اگر آپ نیچے آ جائیں تو میں آپ کو امان دیتا ہوں، اگر آپ نیچے آ جائیں گے تو آپ کو امان. تو آپ جو ہے نیچے آئے، کافی زخموں سے چور تھی. ایک آدمی کے سہارا بیٹھے، عورت سے پانی ہوگی، پانی پینے بھی گئے تو جو ہے وہ کا جو خون ہو رہا تھا وہ پانی بھی چلا گیا، پانی پی نہیں سکتے. یہاں تک آپ بھی ہوش ہو، آنکھ کھلی تو جو ہے آپ کوتوال کے پاس جیل خانے والا بھی تھا، کسٹڈی میں رہنا چاہتے. اور نے کہا کہ تم دھوکہ دیا، کوئی چارہ نہیں. اتنے زیادہ کے سامنے آ گئے، گفتگو بھی. آپ نے کوتوال کو کہا تھا تم ایک کام کرو، تم اب تک بے وفائی کرتے بھائی ایک وفاداری کر دو، کسی بھی طرح جو ہے ہمارے آقا کو جو ہے روک ایک پیغام پہنچا دو. تو وہ کوتوال نے ایک پیغام پہنچایا ہے
اور مسلم کو بیچ میں جو ہے پیغام پہنچا دیا، آپ بالکل قریب پہنچ چکے تھے، اس سے پہلے اس نے پیغام پہنچایا. پھر آپ جو ہے وہیں پہ جو ہے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے اشارت سے پہلے قاضی کو بلوایا اور کہا کہ کسی بھی طرح جو ہے میرے بچوں کو جو ہے یہاں سے جو ہے مدینہ بھیجوا. قاضی نے جو ہے وعدہ کیا چل اور حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کو جو ہے کافی عمارت کی جو ہے بالکل چھت پہ ٹھہرا کے جو ہے آپ کو جو ہے قتل کیا گیا، سر جو ہے غلط تھے. آپ کی پہلی شہادت پاتے یہ کربلا کے ہمارے کے کربلا میں پہلی شہادت حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کی تھی. حضرت علی کی بھتیجے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی آپ کی جو ہے شہادت پاتے. دیکھیے اللہ کو بتانا ہے رسول نے اتنی بشارتیں دی اپنے گھرانے والوں کے واسطے، جب ان کے اوپر کچھ بلا بھی آتی ہے تو کس طرح ثابت قدمی کے ساتھ اپنے آقا اور رسول کے دین کے نام پہ جو ہے اس طرح جانے لٹاتے. جان جو سب سے عزیز ہوتی ہے وہ لٹانا، اپنا بچہ جو سب سے عزیز ہوتا ہے وہ لٹانا، مال لٹانا، گھر لٹانا، سب لٹانا رسول اللہ کے نام. وہ بتائیں کر کے ان کو جو ہے بشارتیں دی کہ جنت کے ساتھ آ رہے ہیں، وہ یہ جو بھی ہے اس کے بعد جو ہے کر کے بتایا کیا ہے. اللہ نے بتایا بھی کہ دیکھو جب ان کے اوپر آزمائش پڑی تو کس طرح ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے انہوں نے اپنے دین رسول کی خاطر، اپنی آقا کی خاطر جو ہے اپنے جانوں کو، اپنے گھر بار کو جو ہے لٹایا. سب سے پہلے شہادت آپ بھی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ. میں شارٹ کٹ کہہ رہا ہوں کہ تفصیل پھر پہنچ جائے گی. اس کے بعد جو ہے اب انعام جاری کر دیا گیا کہ جو ہے حضرت مسلم کی جو فرزندوں کو پکڑ کے لائے گا اسے جو اتنا انعام دیا جائے گا. اور حضرت مسلم کے فرزندہ ہے قاضی کے پاس. قاضی جو ہے اہل بیت سے جو محبت کرنے والا شخص، کچھ لوگ تھے بھی جو اہل بیت سے محبت کرتے تھے لیکن ڈرتے تھے. اس نے جو ہے یہ کہا کہ جو ہے راتوں رات جو ہے بچوں کو یہاں سے چلانا. 7-8 سال کے بچے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ مدینے کو آ جاتے ہیں کیونکہ قافلہ جا رہا ہے. کسی بھی طرح راتوں رات جو ہے چونکہ میں باہر نکل نہیں سکتا، لوگ پہچانتے ہیں ان بچوں کو لے جانا ہے اور اس قافلے میں چھوڑ دینا. وہ قافلے والے جو ہے بچوں کو مدینہ لے کے چلے جائیں. بچوں کو جو ہے ریاست دلایا. حاضر جو ہے جو ہے ان کے بچوں کی باپ کی جو ہے یاد کیا، رونا کیا، گلے سے لگایا. تو بچے آ کے پوچھ بیٹھے کہ بات کیا ہے. کہہ دیا انصاف کر کے کہ تمہارے والد جو ہے شہادت ہو چکی ہے اور تمہارے جان میں خطرے نہیں، لہٰذا تمہیں جو ہے آزاد ہونا یہاں سے نکلنا. ہمارے بیٹے کو کہا کہ فوراً جو ہے دھیرے سے جو ہے بچوں کو لے جاؤ. جو شہر کے باہر قافلہ ٹھہرا ہوا ہے وہاں تک جانا ہے. قافلہ نکلنے سے پہلے بچوں کو چھوڑنا ہے. اب بچہ جو ہے قاضی کا بیٹا بڑا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ تیز تیز جو ہے جا رہا ہے. بچے جو ہے پیچھے 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 جا رہے ہیں. نامبار راہیں وہاں کے بے وفا لوگ انہیں کی طرح جو ہے اس کے راستے شہر کے بچے جو پیچھے پیچھے جو ہے قاضی کی بیٹے کے پیچھے پیچھے جو ہے بھاگ رہے ہیں. چھوٹے بچے ہیں. اب یہاں تک چلتے چلتے جب وہ شاہجہاں تک گئے جہاں پہ جو ہے قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، پہنچے تو قافلہ جا چکا. ان کے گھوڑوں کی، ان کی جانوروں کی، ان کے اونٹ کی جو ہے دھول اڑتی نظر آ رہی. تو قاضی کے بیٹے نے دلی کا راستہ بتایا جیسا جو ہے بچوں کو کہہ دیا کہ دیکھو وہ قافلہ ابھی نکلا ہے، زیادہ دور نہیں جائے گا. تم لوگ اگر بھاگتے جاؤ گے تو جو ہے قافلے میں شامل ہو جاؤ گے، وہ تمہیں مدینہ پہنچا دیں گے. یہ کہہ کے دلی کا راستہ بتا کے وہ اپنے گھر کو آ گئے. بچے چھوٹے آنکھوں میں مدینہ کا تصور ہی بھاگ رہے پیچھے پیچھے. چھوٹے بچے بھاگ رہے. اس رات دیکھنے کے بعد ایسی گزری، بھاگے 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 تھکتے ہیں، پھر رکتے ہیں، پھر تھکتے ہیں، پھر بھاگتے ہیں. پھر کبھی باپ کی یاد آتی، کبھی گھر والوں کی یاد آتی، کبھی اپنے شہر کی یاد آتی. پھر بچے بھاگے 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 جا رہے ہیں، پھر گر رہے ہیں، پھر تھک رہے ہیں، پھر آگے بڑھ رہے ہیں. تصور مدینہ ہے کہ مدینہ جو ہے پہنچ جائے گی. یہاں تک کہ جو ہے دھول بھی نظر نہیں آئی. وہ چھوٹے معصوم بچے وہ گھوڑوں کی رفتار کی طرح کہاں سے جا سکتے، کہاں پہ مل سکتے. یہاں تک کہ جو ہے بچے اس تصور سے جو ہے رات اسی طرح جو ہے گزار رہے. اب دیکھیے وہ بچے کی رات ایسی کیوں ہوئی. سارے مسلمانوں کے ایمان والے جو بول رہے ہیں سب کے جو ہے بچے سکون کے بستروں میں جو ہے گزار رہے ہیں. رسول اللہ کے گھرانے کے بچے جو ہے ریگستان میں شاہراہ میں جو ہے رات گزار رہے ہیں. کیا بڑی آزمائش ہے دیکھیے اللہ کی طرف سے. کیا اس کا نظام ہے بیچ کر رہا پورا جلوے بتا رہا ہے اپنی الگ الگ. حضرت مسلم کی دو بچے اب راتوں رات بھاگ رہے ہیں تصور میں. بس چل رہی رات پوری رات کسی طرح نہیں. صبح سویرا پڑا شہر نظر آیا. وہاں سے ایک آدمی نظر آیا. وہ جو ہے دیکھا کہ جو ہے شہر کی بالکل صحیح بات. وہ آدمی صحیح بات ہے. بچے پوچھے بابا جی شہر کون سا ہے؟ یہ تو سمجھتے کہ شہر گلی ہے. پوچھا بابا جی شہر کون سا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کوفہ. دیکھیے وہ بھاگنا قسمت ہے اور وہ کوفہ تقدیر ہے. وہ بھاگ رہے ہیں وہ تقدیر کا جان لینا لاسٹ میں اللہ کی طرف سے. تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ سچوں کی اولاد کی سچ بولے گی. کہتے ہیں مسلم کے بچے ہیں
लालचियों का जहर है, वो लालची आदमी है, इनाम है, बच्चों को पकड़ लिया, सीधा ले गया और जो है इब्न ज़ियाद के पास छोड़ दिया गया। इब्न ज़ियाद ने जो है जेल खाना में बच्चों को भिजवा दिया, दारोगा जेल के पास है ना, क्योंकि जो है वहाँ पे यजीद ने जो है बच्चों को मंगाया था। अब वो दारोगा जो जेल का है, जेलर है, वो जो है अहले बैत से मोहब्बत करने वाला शख्स है, उसने बहुत बड़ा रिस्क किया। उसने भी जो है फिर दोबारा कोशिश की और रातों रात बच्चों को जो है शहर से भगाया। अब वो जा नहीं सकता था, उसने जो है करबला से, उसने जो है कोफा से अब मदीना जाना है, तो उसने कहा कि जो है इसके बाद का जो नेक्स्ट शहर है कोफे के बाद का, हाथ से इसका नाम है, वहां पे मेरा भाई रहता है, तो वहां पे जाना मार्केट में और जो ये अंगूठी देना मेरे भाई, और उसे कहना कि हमें मदीना पहुंचना है। अब वो बच्चे जो फिर रातों रात निकले हाथ से आके तसव्वुर में अंगूठी को देखते हुए कि अंगूठी जाना क्या अच्छा वो आदमी था कि हमारे साथ जो ऐसा साथ दिया। यकीन बच्चे देखिए बाप का जो कत्ल हो चुका है, इस तरह जो चल रहे हैं, तकरीबन 30 घंटे से बच्चे जागे हुए हैं। अब ये दूसरी रात है, बच्चे जो है जागे हुए हैं। फिर जो है वो बच्चे रातों रात जो है शाहजहां पे जो है निकलते हैं, सुबह होगी तो दोबारा फिर कर वहीं से कोफे के बच्चों को मालूम नहीं कि वो कहाँ पे रखे, वो फिर उसी शहर तो शहर के आसार नजर आए। जो है वो बच्चे जो है एक तालाब था, वहाँ पे जो है एक झाड़ था, झाड़ के मतलब थोड़ा सा जगह वगैरह था, तो बच्चों का दिमाग में ऐसा चलता है तो जल्दी चढ़ते हैं उसके ऊपर छुप जाते हैं। बच्चे जो है झाड़ के डाली पे चढ़े और जो है एक दूसरे को चिपक के लिए वहाँ पे जो बच्चे पड़ चुके। कुछ देर का हिस्सा गुजरने के बाद एक औरत जो है हाथ में गड़ा ली थी, पानी में देखी, क्या है पानी में देखी तो खूबसूरत फूला है, तो क्या चेहरे नजर आ रहे हैं, तो कौन कहा कि मुस्लिम बच्चे। वो औरत कही कि देखो मैं हारिस नामी शख्स की कलीज हूँ और मैं और मेरी मालिका जो है रसूलुल्लाह के घराने की जो है गुलाम है, तुम लोग यहीं पे ठहरो, मैं अपनी मालिका को जाके लाता हूँ। तो मान तो अपनी मालिका हारिस की बीवी है, उसको कहा कि जो है मुस्लिम के पढ़ना जो है यहाँ पे इस तरह इस हालत में, तो वो खुशी के हाल में दौड़ते हुए रसूलुल्लाह के घराने के बच्चों की जो है खिदमत का मौका मिला है। दौड़ते दौड़ते अपनी चादर कनीज को देते हुए कहा कि रात को आज से आजाद तो मेरी बहन, खिदमत का मौका दे दी तो आजाद तो मेरी बहन। ये कहते हुए जो बच्चों के पास गए, बच्चों को जो है पुकार के करके विरासत दिला के जो है बच्चों को जो नीचे बुलाया, उन्हें छूमा, उन्हें गले से लगाया, घर लाए, खिलाए पिलाए, नहाए धुलाए और उसके बाद कहा कि फिक्र मत करो, अल्लाह चाहा तो हम दोनों से हिम्मत कर दें। रात आई तो मालिका ने कहा कि देखो हारिस हमारा जो शौहर है बड़ा लालची है, उसे किसी तरह भी ना मालूम हो कि बच्चे मुस्लिम के हमारे पास है, सुबह होगी तो जो है उनका जल्दी से करते। हारिस शाम को आया, इन शॉर्ट कह रहा हूँ, हारिस शाम को आया रात को बिस्तर पे लेटा खाना वगैरह सब होने के बाद, तो वो बड़बड़ाता हुआ यही कहा कि जो है दिन भर मुस्लिम के बच्चों के वास्ते फिरता रहा, वो शाही इनाम मेरी किस्मत में अगर रहेगा तो कल फिर चक्कर लगाऊं। जो है काम गई कि जिन बच्चों की तलाश में फिर रहा है वो यहीं पे जो है बाजू कमरे में सो रहे हैं इसी घर में। अगर ये एक ही घर में नूर भी है, नार भी है, फूल भी है, खार भी है, एक ही घर में जो है मुस्लिम का बड़ना भी है और ये जालिम शख्स जो है वहीं पे सो रहा है, जो है इनका सर काटना चाहता है। वो लगी क्या कुदरत है, कहाँ पे लगे रख देता है इमाम। और रात वो औरत जो है कांपते कांपते गुजार रही है रात, कि किसी भी तरह जो है इसको ना मालूम हो कि बच्चे यहाँ पे। अचानक रात में जो है जोरदार रोने की आवाज आती बच्चों की, हैरान और परेशान कि रोने की आवाज जो है कहाँ से आ रही। मामला उधर ये हुआ है कि बड़े भाई हजरत मोहम्मद जो है ख्वाब आया है, बिलाल ने कहा कि इब्राहिम अब चलने के लिए तैयार हो जाओ। तो भाई ने पूछा कि भाईजान आप फिर कहाँ जाना है रातों रात? तो कहा कि अब कहीं जाना नहीं है, अब अपने आका के पास वापस जाना है। मैंने बड़ा प्यारा ख्वाब देखा है कि खूबसूरत बाग था और उसके ऊपर उसके अंदर एक शाही तख्त रखा हुआ है और उस शाही तख्त पे रसूल पाक बैठे हुए हैं और मैं उनकी गोद में जाके बैठा हूँ और वहां पे बीबी फातिमा भी है, हमारे वालिद भी हैं। तब रसूल पाक ने अपने वालिद से कहा कि मुस्लिम ये क्या तुम जो है चले आए और उस दुनिया में जो है अपने बच्चों को छोड़े। तो वालिद ने कहा, हज़रत मुस्लिम ने ख्वाब में कहा कि या रसूलल्लाह सुबह होती बच्चों को आपके हुजूर पेश कर देता हूं। वालिद ने ख्वाब में कहा कि या रसूलल्लाह सुबह होती बच्चों को आपके हुजूर पेश कर देता हूं। तो बच्चे समझ गए, बच्चा ख्वाब में रहता अब ये ख्वाब सुना के बच्चा कहा कि देखो सुबह होते हमारी शहादत हो जाएगी और रसूलुल्लाह के पास चले जाएंगे, अपने अब्बा के पास चले जाएंगे।
बच्चे जो थे और आप सुनाते गए दारो पता होते एक दूसरे गले लगा 7-8 साल के बच्चे हैं। हारिस उठा, उनका हुआ जो है तलवार की आवाज जो है तलवार में घुस गया और आपकी फिर अभी पीछे पीछे भागते रहा इसकी बीवी, देखा कि दोनों बच्चे नहीं पे। तो फौरन बीवी ने कहा, उस औरत ने कहा कि हारिस तुम्हें कहने वाली थी, अल्लाह ने तुझे हमें एक अल्लाह की रहमत था कि अल्लाह का फजल मिला है, अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी जो है जन्नत का मौका दिया है, तो मुस्लिम की ये फर्ज है, हमें तो इसकी खिदमत करना है, जो है कि मुल्क को जो है पहुंचाना है। उसके अंजाम वहां पे हुआ, खामोश आया और लेट गया, और लेट के कहा कि तुमने सिर्फ एक बात अच्छी कही है कि वो अल्लाह की रहमत है हमारे पास, सुहाग जो उनके सर काटूंगा और जो इनाम जो है बादशाह की तरफ से पकड़ूंगा, पूरे रस्ते रहे। सुबह हुई, ये जालिम शख्स था, हारिस उठा, उसकी बीवी जो चीखा पुकार कर रही थी, दोनों बच्चों को जमीन से जो है इस तरह बकरे को पकड़ के गया, ताले पकड़ता हुआ लेके बीवी बीच में आई, बीवी ने तलवार से मार किया है, वो बेहोश हुई, गिरी, वो खुदा का रसूल का वास्ता देते बच्चों से माफी चाहते हुए वो बेहोश हुई है, शायद तनिष्क को वहां पे मारा गया। उसके बाद जो है वो दरियाए फिरात के पास लाया और एक के बाद दीगर जो है दोनों बच्चों को कत्ल कर दिया, दोनों बच्चों को एक के बाद दीगर कत्ल कर दिया गया। वहीं पे जो है लाशें डाली गई, सरों को जो है लेकर गई ज़ियाद के पास जो दिया गया। वो देखिए वो पानी जहाँ पे वो लाशें डाली गई थी, अल्लाह ने जो है वही दरियाए फिरात के पास आके हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु दरिया की उस तरफ जो ठहरे हुए थे, जहाँ पे करबला के मैदान से दरिया का फिरात जा रहा था, तो जहाँ पे इन प्यारों का जो खून आके पड़ा है, अल्लाह ने वो खून वो पानी जो है वो पिलाया नहीं, वो पानी जो है हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु उनके घर वालों ने पानी को पिया नहीं, वो पानी जो है बंद कर दिया गया था इस जरिए से, तो पानी रोक दिया गया बहरहाल, ये पानी में जो है इनका खून गिरा था। हज़रत मोहम्मद हज़रत इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हु की सेकंड शहादत बात होती है, वो हारिस को जो है उसकी सख्ती पे जो है इब्न ज़ियाद ने जो है उसका भी जो है कत्ल किया है, कुत्तों को जो उसका सर खिलवाया है, कई चीज़ें वहाँ पे हुई हैं, वो वाक़या को छोड़ते हुए इधर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को जो है कोई 2 ज़िलहिज्जा की तारीख में मुहर्रम के महीने से 1 महीना पहले आपको जो खत वसूल हुआ, आपने 8 ज़िलहिज्जा को वहाँ से आपने निकलने की तैयारी, 8 ज़िलहिज्जा लोग जो हज के वास्ते आ रहे हैं, हज का जो मौका चल रहा है, आप जो है 8 ज़िलहिज्जा को वहाँ से निकल लोगों के रोकने पे इशार करने पे ये कह रहे हैं कि जो है मुझे वो काम करने दो जो मुझे जो है साहब ने मेरे नाम ने बताया है, साहब का है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने चचे के भी थे, कुछ खातिमा 72 लोगों के साथ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जो है मक्के मुअज़्ज़मा जो है 8 ज़िलहिज्जा की सुबह छोड़ते इतने में जब निकलने वाले थे, एक काफिला आया जिसमें जो है बच्चे हज के वास्ते जो दूसरे जो हज के वास्ते आए थे उसमें जो 2 छोटे बच्चे उतर गए, क्योंकि जो बच्चे थे जो मदीने में थे, तो वालिद ने जो है बच्चों को भेजाया, एक साथ में खत भी भेजाया, मुझे मालूम हुआ कि जो है आप जो है कोफा जा रहे हैं, हज़रत जाफर की फजल है जिन्होंने जो खत भेजा था बीबी ज़ैनब की जो शौक है, आपने उन्होंने इल्तिजा की कि आप जो है ना जाए कोफे को, मुझे मालूम हुआ कि जो वहाँ का गवर्नर जो है बदल चुका है, हाथ बदल चुके हैं। ये कहती जो है वो खुद भी बात जो है आए हैं मदीने में मक्के में उसको रोकने के वास्ते, लेकिन हज़रत का इरादा जो है कुछ और था, मशहती अल्लाह की मशहत जो है आप उस मद्देनज़र के साथ आगे बढ़ गए। अभी 2 बच्चे जो है भागते हुए माँ के पास आए, तो माँ के जो है 2 बच्चे भी साथ हो गए, एक और एक मोहम्मद, 2 बच्चे भी ज़ैनब। अभी काफिला जो है यहाँ से ये पूरा काफिला यहाँ से निकलता है मक्के मुअज़्ज़मा से, ये काफिला निकला 8 जगह के अलग अलग मुकामात पे जो है वहाँ पे इब्न ज़ियाद ने यज़ीद की तरफ से हुक्म था कि किसी भी तरह जो है हज़रत हुसैन जो है कोफे में दाखिल न, तो अलग अलग मुकामात पे शाया पे जो है फौज के दस्ते जो है छोड़ दिए गए थे, जो है इमाम हुसैन को जो है किसी भी तरह जो है कोफे में दाखिल न होने दिया। हज़रत के रहने में अलग नक्शा है, आप उसी हिसाब से जो है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जो है आप चल रहे हैं, अलग अलग मुकामात से होते हुए आप जो है आ रहे हैं। एक रास्ते में जो है आपको एक दूर से जो है इसी रास्ते के दौरान जो है एक दूर से एक जो है झुंड नजर आया, लोगों ने कहा कि शायद खजूर के झाड़ नजर आ रहा है, फिर किसी ने कहा कि कुछ पानी नजर आ रहा है, आपने कहा कि नहीं फौज है, देखा तो थोड़ा आगे बढ़ती फौज, फिर करीब में जो है एक दरिया भी था, एक छोटा सा पॉइंट था, तो आपने कहा कि फौरन जो है आगे बढ़ो और जो है उस पॉइंट पे जो कब्जा कर लो, आपने देखा आपके साथ जो है उस पॉइंट पे कब्जा कर, तो एक छोटा सा फौज का लश्कर आया था, हुर जिसका नाम वो अमीर लश्कर था, और करीब आया आपसे जो है 2-3 मीटिंग्स की, कहा कि जो मुझे सख्ती से हुक्म मिला आपको गिरफ्तार करके जो है यहाँ से भी गिराना, तो उसने कहा कि कसम खुदा की हम जो है हरगिज़ तुम्हारे साथ नहीं सकते। उसे उसने घोर ने कहा, उसकी जुबान नहीं थी कैसा वहाँ पे हुई है वो खुदा की कसम मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा, तो वो जो है अल्लाह ने उस वक्त उस जुबान को कबूल कर ली,
اس کا دل ایسا پلٹا ہے کہ جو ہے وہ میدان جنگ میں ادھر سے ادھر آیا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اور یہاں سے آ کے جو ہے حضرت حسین کے واسطے جو ہے لڑا ہے اور شہید بھی ہوا۔ خدا کی قسم آپ کو چھوڑوں گا نہیں، میں بھی آپ کو جو ہے چھوڑوں گا۔ تو حر ایک کشمکش میں تھا، وہ پہلے سے جو ہے رسول کی محبت، اہل بیت کی محبت اس کے دل میں تھی۔ اب اس نے ایک اب ساتھ ساتھ قافلہ چل رہا ہے، حضرت حسین کو چھوڑ نہیں سکتا، ساتھ قافلے کو جو ہے دیکھیے جو ہے کوفے تک جانا ہے، گرفتاری کا حکم ہے کیونکہ جو ہے جاسوس ہر طرف سے۔ اب حر کو جو ہے باقاعدہ جو ہے ابن زیاد کی طرف سے جو ہے خطوط آ رہے ہیں کہ جو ہے کس طرح سے جو ہے نگرانی رکھ رہے ہو، کس طرح سے جو ہے حسین کو جو ہے یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں۔ تو اب حر پریشر میں تھا، معلوم تھا کہ جب حالات خراب ہے تو یہاں پہ جائیں تو قتل کر دی جائیں۔ حضرت حسین کو بلا کہا کہ دیکھو اس طرح سے جو ہے میرے پر نگرانی رکھی گئی اور مجھے یہ مجھے حکم ہے، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ رات و رات جو ہے یہاں سے ہمارے ساتھ چلتے رہے تاکہ لوگ سمجھے کہ آپ ساتھ نہیں، رات و رات جو ہے آپ اپنے لوگوں کو لے کے یہاں سے دور چلے جائیں، کسی بھی طرح کہیں بھی چلے جائیں ہمارے سے دور ہو تاکہ جو ہے ہم آپ کو جو ہے چھوڑ دیں یہاں سے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے رات کو جو ہے الگ ڈیرا باندھا، اس نے کہا کہ جو ہے میں بہانہ بنا لوں گا کہ ناموں سے رسالت ہے رسول کے گھرانے کی عورتیں ہیں وہ جو ہے الگ ڈیرا باندھے تھے وہاں سے جو ہے بھاگ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے رات کو آتے راستہ الگ لے گیا اور جو ہے آپ کو وہاں پہ الگ کر گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ رات راستہ لے کے الگ الگ راستے میں جا رہے ہیں، الگ الگ مقامات سے جو ہے رکتے رکتے جو ہے یہ قافلہ جا رہا ہے، حالات خراب ہونے کی معلوم ہو رہا ہے۔ جاسوس ایک اپنے ایک خاصیت کو بھی جو ہے ان کا نام حضرت قیس تھا غالباً، ان کو بھی جو ہے آپ نے بھجایا ہے تاکہ وہاں کے حالات معلوم کریں۔ تو وہاں پہ جو ہے پہلے جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا اور جو ہے دارالایمان پہ باقاعدہ چڑھا کے ابن زیاد نے کہا تھا کہ قیس کو کہ جو ہے اوپر چڑھو اور جو ہے حسین کے خلاف جو ہے گالیاں دو، تب جو ہے تمہیں عذاب کروں گا۔ وہ اوپر چڑھے اور جو ہے حضرت حسین کی تعریفوں کی جو ہے پھول برسا دی، یہاں تک کہ جو ہے جسار چڑھے اور جو اوپر سے جو ہے حضرت قیس کو پھینک دی اور جو ہے ان کی شہادت پا۔ بہرحال اب حضرت حسین کا جو ہے یہ قرون قافلہ چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے، آپ جو ہے ایک سواری میں ہیں، آپ کو نیند لگی ہے اور اچانک حضرت حسین میں جو ہے ان الہی و انا الیہ راجعون کیا بات ہے، تو کہا کہ آپ دیکھا کہ سوار ہے یہ کہتے ہوئے جا رہا ہے کہ غزائیں چل رہی ہیں اور لوگ ان کے ساتھ چل رہے ہیں، بہت کی غزائیں ساتھ ساتھ جو ہے چل رہی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ہماری شہادت ہوتی ہے۔ پھر آگے بڑھے ایک مقام آیا، آپ نے جو ہے اس کا نام پوچھا تو غالباً کچھ بخب وغیرہ کہا ہے، تو آپ نے کہا کہ جو ہے ایسے نام سے جو ہے پناہ مانگتا ہی ہوں۔ پھر آگے بڑھے پھر ایک نام پھر ایک مقام پہ اٹھے، پھر آپ نے پوچھا کہ اس مقام کا نام کیا ہے، تو کہا کچھ نام کہا ہے، تو آپ نے کہا کہ شاید اس مقام پر دوسرا بھی نام ہے، تو کہا کہ ہاں اسے کربلا بھی کہتے، تو کہا کہ ہاں یہاں پہ یہی جو ہے ہمارا مقام ہے، جو بتایا گیا واقعہ تو بتا دیا گیا تھا وہاں پہ۔ تو سب جو ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، ام سلمہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ جو ہے کمر سو رہے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ کے ہاتھ میں مٹی تھی۔ میں نے پوچھا تو کہا کہ جبرائیل امین آئے اور کہا کہ آپ کی امت آپ کے نواز حسین کو جو ہے اس مقام پر قتل کر دی گئی اور اس مقام پہ اٹھی، تو وہ مقام جو ہے باقاعدہ جو ہے بتا دیا گیا، حضرت رضی اللہ عنہ مقام پہ رک کربلا کے مقام پہ وہ منجر زمین وغیرہ کے وہاں پہ جو ہے آپ رک اتنے جو ہے زیاد وغیرہ کی فوج جو ہے دوسرے مدت جو ہے محرم کا مہینہ جو ہے شروع ہو گیا چکا تھا، 7-8 تاریخ کچھ تھی، دریائے فرات کا جو ہے پانی بالکل قافلے والوں کے جو ہے بند کر دیا گیا تھا، چاروں طرف سے جو ہے آپ کو پورا گھیر دیا گیا تھا۔ ابن سعد رسول کے بہت بڑے صحابی ہیں، غالباً سعد بن ابی وقاص ہیں، ان کا یہ بیٹا ہے اب جو ہے قافلے کا جو امیر بن گیا ہے، سالار بن گیا ہے، حضرت حسین سے جو ہے لڑنے کا ایک بات جو ہے رسول اللہ کے جو ہے بدائی، اب بیٹا جو ہے یہاں پہ قتل کرنے کا کیا ہے، اس طرح ہو کہ کس طرح قضا ہوتے نہیں، ابن سعد اس کا نام ہے۔ تو ابن سعد جو ہے یہاں پہ آیا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے جو ہے کچھ گفتگو ہوئی، کچھ میٹنگ وغیرہ ہوئی اتنی شروعات میں، اس کے بعد جو ہے 9 ذی الحجہ پانی وغیرہ سب روک دیا گیا، تمام جو ہے قافلے والوں پہ تمام لوگوں پہ جو ہے سخت پابند ہونا ہے، کچھ پڑھنے کی چیز پر دریائے فرات پیچھے ہے اور سامنے حضرت حسین نے، اس کے بعد جو ہے یزیدوں کی فوج ہے، پھر پیچھے جو ہے وہاں پہ دریائے فرات ان کا پانی تیزی سے پانی جو ہے کے اوپر غالباً جو ہے 7 محرم کو جو ہے وہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ 8 یا 9 محرم کی شام کے وقت جو ہے فوج آگے بڑھتی بھی نظر آئی، حضرت حسین نے یہ معلوم کروایا، حضرت عباس نے معلوم کرو کہ یہ حرکت کیوں ہو رہی ہے، اگر مطلب وہ موو ہو رہے تھے آگے بڑھے، تو کہا کہ جو ہے ابن زیاد کا حکم ہے کہ جو ہے مجاہدہ کیا جائے، جنگ لی جائے، ہم کو ختم کریں۔ اور حضرت حسین نے
درخواست کی کہ جو ہے انہوں نے کہا کہ جو ہمیں ایک رات کی مہلت دینا کہ جو اللہ کی مدد کریں، ایک رات کی جو ہے مہلت دینا. رات ہو چکی تھی تو رات بھر جو ہے اللہ کی مدد میں گزاری اور وہی رات میں جو ہے آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو کہا کہ میں تم سے راضی ہوں، اگر تم آج رات کو بھی یہاں سے چلے گئے تو جو ہے تم سے جو ہے کوئی پوچھ نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے چراغ باقاعدہ جو ہے گزارا ہے اور کم کی ہے، اگر تم چلے جاؤ گے جو ہے کوئی پوچھ نہیں. لیکن کوئی ایک ساتھی جو ہے کوئی ایک ساتھی بھی جو ہے آپ کا نہیں ہے. 72 ساتھی تھے، 72 آپ کے جو ساتھی تھے آپ کے ساتھ. صبح ہوئی فجر کی نماز کے بعد جو ہے جنگ کا باقاعدہ جو ہے آغاز ہوا اور اس وقت ہوتا بھی تھا جو معرکے ہوتے تھے 10 محرم کی صبح یہ جو معرکے تھے یوم عاشورہ کا دن مقدس دن اسلام میں دور کھڑا رہا ہے. یہاں پہ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا گھرانہ جو ہے اس معرکے میں جو ہے میدان میں جو ہے ٹھہرا ہوا 10 محرم کی صبح. آپ نے جو ویڈیو میں جو ہے بیان وغیرہ کیا اور جو ہے ہمت دلائی. آپ کے بیٹے حضرت امام زین اللہ الدین رضی اللہ عنہ بیمار ہے، سخت بخار ہے. حضرت امام زین اللہ آپ کے دوسرے بچے حضرت علی اکبر علی اصغر تو بالکل جو ہے شیرخوار بچے ہیں. یہ بچے جو پورے آپ کے ساتھ ہیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں حضرت قاسم نوجوان 15 سال کے بچے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ کی جو ہے دوسری زوجہ کے جو ہے بچے ہیں اور پھر حضرت عباس کے پورے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیاں یہ پورے جو ہے آپ کے ساتھی ہیں. اور دوسرے جو ہے حضرت امام حسین کے جو دوسرے خادمہ وغیرہ تھے پورے ساتھ تھے. حضرت امام حسین نے جو ہے باقاعدہ جنگ کی جو ہے زبردست اچھی تیاری کی ہے. خیمے وغیرہ جو عورتوں کے تھے عورتوں کے خیموں کے پیچھے جو ہے خندقیں کھود کے اور اس میں لگے بن کی آگ لگائی تھی تاکہ جب سامنے لڑتے رہیں اور پیچھے آگ کی وجہ سے جو ہے دشمن پیچھے سے نہ آئے اور عورتیں جو ہے حفاظت کریں. اور باقاعدہ جو ہے فوجی جو ہے دستے لگتے تیار کی گئی. اور پہلے کی جو گھڑیاں وغیرہ ہوتی تھی پہلے جو ہے ایک ایک آدمی آتا تھا، مطلب ادھر کا ایک پہلوان آتا تھا ادھر کا ایک پہلوان آتا تھا. اس طرح جو ہے جنگ کا آغاز ہوا ہے اور جنگ کے آغاز سے کہا جاتا ہے کہ جب حضرت حسن کی فرزند حضرت قاسم جب آگے بڑھے وہاں سے جو ہے جنگیں کھڑے حضرت حسین کے دوسرے خاتموں بھی آگے بڑھے ہیں اور جو ہے جنگ شہید بھی ہو چکی تھی. لیکن جب حضرت حسن کے فرزند حضرت قاسم آگے بڑھے اگرچہ کہ حضرت حسین جو ہے نہیں چاہتے تھے کہ جو ہے آپ کا بھتیجا جو ہے اس جنگ میں جائے لیکن بچے نے بہت ضد حضرت حسین نے جو اجازت طلب کی قدموں کی اور جو ہے آگے بڑے میدان میں. جب حضرت قاسم میدان جنگ میں آئے ہیں تو ابن صاحب نے جو ہے شام سے آیا ہوا ایک بہت بڑا پہلوان تھا غالباً ارزق اس کا نام تھا، اس کو آواز دی کہ جاؤ جو ہے اس بچے سے مقابلہ. مجھے اس بچے سے مقابلے کے لیے بھیجا رہے تو ابن صاحب نے کہا کہ تم نہیں جانتے میں کس سے مقابلے کے لیے بھیجا وہ نہیں تب ہوتا ہے. جانتے تھے حضرت علی کی طاقت وہ یہاں پہ ہے وہ علی کا ہوتا ہے. تو پھر بھی اس کو غرور تھا. اس نے کہا کہ شام سے میرے 4 بچے آئے میں ان کو بھیجاتا ہوں. حضرت نے جو ہے پہلے اپنے بچوں کو بھیجا. ایک بچہ آیا پہلوانا ایک ایک آدمی جو ہے ہتھی کے معنی میں ان کا اس طرح آپ کے پہلوانا رہتے تھے. یہاں پہ ایک نوجوان بچے حضرت حسن رضی اللہ عنہ وہ شخص ایک آ رہا ہے آدمی حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک کے بعد دیگر چاروں کو جو ہے باپ کے سامنے ختم کر دیا. اس کے بعد آپ بولا ہوتے ہوئے تلوار کو لہراتا ہوا دیتا ہوا پکارتا ہوا وہ لوگ اپنی تاریخ میں طریقہ نہ عرب کا کہ اپنی تاریخ میں اشعار پڑھتے تھے میں وہ عرض ہوں وہ پہلوان ہوں جو ہزاروں میں بھاری ہوتا ہوں وہ ہوتا ہوں یہ کہتا ہوں تم نے میرے سامنے جو ہے میرے بچوں کو جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیا. تم نے تو جو ہے میں اس طرح سے قتل کروں گا اس طرح سے قتل کروں گا. یہ کہتا ہوا جو ہے قریب تک آیا حضرت قاسم رضی اللہ عنہ حضرت حسن کے فرزند قاسم کو اطمینان وہ آگ بولا ہے ایک اطمینان کیونکہ یہاں پہ اللہ ہے ہمیں پناہ دو اطمینان کے ساتھ ٹھہرے اور کہا کہ تم اپنے آپ کو بہت ماہر کہتے ہو. وہ گھوڑے پہ سوار ہے تو حضرت قاسم نے کہا تم اپنے آپ کو بہت ماہر جنگ کہتے ہو جنگ کے تمام طریقوں سے واقف ہو لیکن تم میرے حساب سے ماہر نہیں ہو. اگر تم ماہر ہوتے تو اپنے جو گھوڑے کی ذہن کو تو دیکھو وہ کھلی ہے اس نے ذہن کو نیچے دیکھا اور ذہن کو نیچے دیکھا اور ادھر جو ہے مجھے مار ڈالا وہ کہتا ہوا جو ہے زمین بھی گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ختم کر قاسم نے جو ہے باقاعدہ اس کے بعد جو ہے اس کو ختم کیا. اس کے بعد جب دیکھا انتظار نے کہ جو ایک بچہ جو ہے بڑے بڑے پہلوانوں ختم کر رہا ہے کہ آدمی سے نہیں ہوگا باقاعدہ ایک فوج کا جو ہے دستہ بھیجایا گیا اور حضرت قاسم رضی اللہ عنہ جو ہے ختم کیا گیا. آپ قاسم بہت ہوئے اللہ کی طرف سے مشرف ہونے لگتا واصل حضرت قاسم کی جو ہے شہادت پراپت ہوئی ہے حضرت امام حسین کے سامنے ان کے بھتیجے جو شہید ہوئے. پھر اس کے بعد جو ہے مختصر طور پہ حضرت
مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے دونوں بھائی ایک کی بات کی 2 یا 3 بھائی وہ شہید ہوئے ہیں. اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے جتنے بھی بھائی حضرت عباس کے جو ہے 4 بھائی حضرت علی کی جو ہے دوسری بیوی تھی ان کے جو ہے 5 بیٹے تھے حضرت عباس اور ان کے جو ہے 4 بھائی. ایک بیٹا جو ہے ایک شیر تھا حضرت علی کے بچے ہیں. ایک بچہ جو ہے کہیں جو ہے فوج کے جو ہے دستوں کو جو ہے ختم کر دیتا تھا. تو یہ لوگ جو ہے ایک بچے کو ایک آدمی کو قتل کرنے کے واسطے جو ہے ہزاروں جو ہے سمندے وغیرہ ڈالے وغیرہ پھینک کے جو ہے کو پکڑنا پڑتا تھا. اس کے بعد جو ہے قتل کرنا پڑتا تھا. حضرت حسین کی آخری زیارت کرتے دیکھتے اس میں جو شہید ہوتے جاتے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک جو ہے وفادار حسین جو ہے ایک کے بعد ایک جو ہے واصل بہت ہوتے گئے اللہ کی رات جو ہے واصل ہوتے گئے شہید ہوتے گئے. یہاں تک کہ آخر میں حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ حضرت علی اکبر جو حضرت امام حسین کے فرزند ہیں ان سے پہلے امام حسین کو جو ہے عورتوں میں جو ہے تلبی کی گئی بلایا گیا. رائٹ تو بی بی زینب ہے. بی بی زینب جو ہے آتی جو ہے اپنے بھائی کا سر چومی بھائی کا ہاتھ چومی اور کہا کہ میرے بھائی آج تمہاری بہن جو ہے تجھ سے ایک سوال کرتی اب تم وعدہ کرو گے تم وہ سوال کیا ہے پہلے وعدہ کرو پورا کرو ٹھیک ہے جو تم مانگتی ہو مجھے پورا کرو. بہن نے آواز دیا اور محمد بچے آئے تلواریں لگاتے تھے. یہ کیا ہے تمہارے پر نظر کرنا سکتے ہوئے کیا دے رہے تم آپ پوچھنے کیسا کرے آپ رسول میں جو واسطے دے رہے تھے آپ نے دے دیے اور آپ نے جو ہے اسی طرح جو ہے حضرت حسین کو منوایا حسین کو اجازت دے کے کچھ نہیں بولے اور جو ہے کہنے کے بعد چلے. بہن جو ہے اپنے بچوں کو بلایا ان کے سامنے تنبیہ کی سنو والا بچوں کو بچے کو لڑا ملا تھا تو بچی دل کی بیٹی بتا رہی ہے تلوار اس طرح سے جو اٹھاتے ہیں اس طرح سے جو بات کرتے ہیں. 2 بچوں کو جو ہے بھیجا جو معمولاً کے جو ہے میدان جنگ میں لے گئے اتنے ساتھ آواز دی کہ حسین اپنے ہمارے بعد جو ہے مرد ختم ہو گئے جو بچوں کو بھیجا رہے بچوں کو جو ہے وہ لوگ ذاکر لوگ تھے سارے نام جو ہے سب کر گئے وہ چلا نہیں ایک کے بعد یہ ماں جو ہے ہینڈ میں سے جو ہے یہ نظارہ دیکھ رہی بچے جو ہے قربان ہو گئے. اس کے بعد حضرت علی اکبر جب آگے بڑھے تو دیکھیے یہاں معلوم ہوتا ہے زینب کا کیا وجہ تھی بچوں میں جانے. جب حضرت علی اکبر حضرت حسین کے فرزند جب زیارت طلب کر آگے حضرت حسین سے آگے بڑھے تو کہا کہ میں نے تمہیں جو ہے اپنی بہن کے حوالے کیا ہے بی بی زینب نے جو کی پرورش کی کیا جو ہے تمہاری ماں بی بی زینب ان سے پوچھنا ہے ماں کی جو ہے خوبی سے زیارت طلب کر. تو کہا کہ علی اکبر تیرے کو بچانے کے لیے تو میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو قربان کیا ہے. دونوں بچوں کو نظر کیا ہے جیب میں ابھی زیادہ خوبی کے جو ہے خدموں میں پڑ گئے بدل نخاص تھا اجازت دے رہے علی اکبر نے جو کہا تھا کہ شبیہ رسول تھے جتنا چہرہ تھا حضرت اکبر کا وہاں سے ایک دشمن نے جو آواز دی ہے کہ اس شخص کا چہرہ مجھے رسول اللہ کا چہرہ یاد دلاتا ہے. بہرحال حضرت اس چہرے کو جو ہے نہیں کیا حضرت اکبر جو ہے کئیوں کو جو ہے حاصل سے چھوٹ گئی اور آپ جہاں پہ شہادت روشن. اس کے بعد ادھر جو ہے بچے پیاس سے بڑبڑا رہے چھوٹے جو بچے ہیں حضرت علی اصغر اندر اور کم بالکل پائے آپ جو یہ بچہ جو ہے بے ہوش ہونے کے قریب ہے آنکھ بند کر لینا کچھ ہو جائے گا آپ پانی کا حکم مانگ لو اسے کہا کہ میں کبھی سوال نہیں کرا کسی سے کہ دشمنوں سے جو بچے کا سوال کروں پانی کا سوال ہمارے واسطے جو ہے فقراؤں کو سوال آرام ہے وہاں پہ جو ہے رسوسوں کی جو ہے نمازیں ہیں بہت پریشان ہوئے کافی پریشان تھے عورتوں کی طرف سے بچے کو لے کے میدان میں رہے کچھ بولے نہیں پانی کے ہستے ان کے کیا ہے باہر میدان میں بچے کے لیے کھول پہ وہاں سے تیر چلا بچے کو لگا سوال سے اللہ بچا لیا تیر آگے جو سیدھا بچے کے حالات پہ لگا ہے کچھ لے حسین چہرے پہ خون آئے اللہ کا شکر بچے سے میدان میں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا وہ اس واسطے آپ کو جو ہے علمبردار کہا جاتا ہے. آپ علم جھنڈے ہوتے حضرت حسین رضی اللہ طرف کا جو ہے علم پکڑ کے آپ بھی ٹھہرے تھے
اور پورے ناموسوں کی جو ہے آپ حفاظت کرتے تھے، آپ وہیں پر ٹھہرے تھے. تو آپ آگے بڑھے ہیں، آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو حفاظت کے لوگوں کو جو ہے آپ آگے بڑھتے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے جو ہے لڑ سکی، ان کے کو جو ہے وار کر سکی. لڑتے جاتے حضرت امام حسین کو آتے دیکھتے جاتے، پھر عورتوں کو دیکھ کے ادھر آتے دیکھتے، لڑتے 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 دیکھتے ایک بار پھر ایک بار عورتوں سے جب آئے تو بچی آواز دی زیادہ ہو گئی. امام حسین کی بیٹی تو بیٹی سکی نا، بچی نے کہا کہ دادا پانی پلا دو. تو چچا سے کھانا ہے تو کہا کہ آپ نے فرمایا کہ چچا واپس آئے گا تو پانی کے ساتھ. آپ کی جماعت ہے ادھر جو ہے یزیدوں کی جماعت ہے، پیچھے جو ہے دریائے سرات وہاں سے جا کے پانی لانا ہے. آپ گھوڑے پہ سے وہیں پہ جو ہے چھاگل لٹک رہا تھا، چھاگل لیے پانی کا جسے بھرتے تھے وہ لیے اور جو ہے دشمنوں کو جو ہے صاف کرتے ہوئے جو ہے دریائے سرات تک پہنچ گئے. پانی بھر لیا، پلٹا، پھر سوچا کہ 3 دن سے گھوڑا بھی پیاسا ہے، اس کو پانی پلا دیتا ہوں، پہلے آپ یہ پانی. پھر بولے کہ آقا جو ہے پیاسے میں کیسا پانی دے سکتا ہوں. سوچا کہ جو ہے گھوڑے کو پانی پلا دیتے ہیں. وفادار لوگ ہیں، جانور بھی کیا وفادار ہیں، گھوڑا جو ہے منہ نہیں کھولا، آقا پانی نہیں، اس نے پانی نہیں کیا. اتنے میں جو وار ہوئے وہاں پہ پیچھے جو ہے اتنی اسی حالت میں جو ہے وار ہوئے ہیں. تو وہاں سے جب حضرت جو ہے آپ پلٹ رہے تھے، پانی لے کے جا رہے تھے، تو کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہاں پہ ابن صاحب وغیرہ جو ہے آواز دی کہ اس شخص کو ہرگز پانی مت لے جانے دو، کیونکہ انہوں نے بغیر پانی کے یہ ہنگامہ مچایا ہے، اگر یہ لوگ پانی پی گئے تو نہ جانے کیا ہنگامہ کریں گے. تو پوری دشمن جو ان کے اوپر ٹوٹ پڑی. پاس ہوتا جو ہے ایک ہاتھ کاٹا گیا، دوسرا ہاتھ کاٹا گیا، پانی کا چھاگل جو منہ پکڑے ہوئے ہیں، علم ساتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، گردوں سے چور وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ خود جو ہے آپ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، آپ آگے بڑھتے ہیں، کئی لوگوں کو جو ہے واسطے جہنم تک حسین رضی اللہ عنہ جو ہے بنانے کیا عمدہ وہاں پہ جو ہے طاقت لگی تھی. آپ کا ہاتھ ید اللہ والا جو ہے اللہ کا ہاتھ بنا قوت حیدری حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کئی لوگوں کو جو ہے واسطے جہنم کیا. آپ کے اطراف میں جو ہے آپ کو گھیر لیا گیا، کمندے جانے وغیرہ ہر چیز جو ہے تیرے اس طرح جو ہے پتھر اینٹیں وغیرہ مارتے ہیں، اس طرح جو ہے تیروں سے تلواروں سے جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تمام ساتھیوں اسی طرح جو مارا جا رہا تھا. دور دور سے جو ہے تلواریں وغیرہ جو ہے پھینکتے تھے، کیونکہ غریب جو ہے جا کے لڑ نہیں سکتے تھے. اسی طرح جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے تلواروں سے جو ہے دور دور سے جو ہے پھینک کے جو ہے زخمی کیا گیا تھا. زخموں سے بالکل حضرت حسین رضی اللہ عنہ شروع ہو گئے، تھوڑے سے نیچے گرے ہیں اور جو ہے آپ ایسا لیٹے تھے. شمر نامی ایک شخص کا لعنتی شخص کا وہ آیا اور حضرت حسین جو ہے سر پہ جو ہے اب اس نے جو ہے پیر رکھ کے دبایا. صاحب نے کہا کہ جو ہے مجھے سر پلٹانے دو اور سجدہ کرنے دو. اس نے جو سجدہ کرنے دیا حضرت حسین چاہتے تھے کہ جو سجدہ کریں اور انتقال کریں. تو وہ سر کو جو سختی سے پیسے دبا رہا ہے، جو ہے جان بالکل نکلنے پہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی حضرت حسین جو ہے پوری کوشش کی اور سر کو جو ہے پلٹایا. حالت سجدے میں تھے، آپ کی اوپر بات انتقال ہو باقاعدہ جو ہے آپ کے بعد میں سر الگ کیا گیا، سر جو ہے نیزے کے اوپر جو ہے بلند کیا گیا ہے. حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ جو ہے اس وقت جو ہے بڑی بہادری کا جو ہے کام کیا ہے. یہ لوگ تمام دشمنان خدا یزیدیاں بی بی کے جو ہے عورتوں کے خیمے کی طرف آگے آئے ہیں. آپ جو ہے بیویاں آگے بڑھی، ان کے خطبے سے ان کی بات چیت سے یہ لوگ تمام متاثر ہوئے ہیں، پیچھے ہٹے ہیں. امام زین العابدین کو جو ہے گھسیٹ کے جو ہے میدان میں لے کے آئے. تو آپ نے کہا بیوی نے اس وقت جو بات کہی، جو خطبہ دیا، جو گفتگو کی، اس بیمار کے اوپر تو جو ہے کم سے کم مرحم کرو. تو جو ہے اللہ نے جو ہے ان کے دلوں کو ہمیں پلٹایا ہے. تو انہوں نے زین العابدین کو جو ہے بیمار حالت میں چھوڑ دیا، جو بے ہوش ہو رہے اور جو ہے بول رہے ہیں. اللہ کو جو ہے وہاں پہ ایک پوری شمع جو ہے وہاں پہ جو چکی تھی، ایک چنگاری واقع رکھنا تھا. پھر وہاں سے ایک ریت جو چلتے رہنا ہے اور نور محمد جو ہے دوبارہ جو ہے ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شکل میں روشن ہونا ہے. تو اللہ نے جو ہے وہ قائم رکھا وہاں، اللہ نے وہاں پہ جو ہے وہ قائم رکھا. پورے دیکھیے پورا واقعہ ختم کر دی، ایک کو آگے لگے. اچھا کس طرح تو جو ہے اپنی نور کو جو ہے دشمن چاہتے ہیں، وہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جو ہے اپنی پھوکوں سے بجھا لے، کہ اللہ نے کی حفاظت کرتا ہے جس کی وہاں جو ہے کون جو ہے اس کو بجھا سکتا ہے. تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اللہ نے جو وہاں پہ بچایا ہے. بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاشوں کی حفاظت کی ہیں، دشمنوں کے ساتھ گفتگو کی ہیں. ان عورتوں کو جو ہے ہاتھوں پیروں میں جو ہے زنجیریں ڈال کے جو ہے کوفے کی طرف لائے ہیں. امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو ہے سر الگ کر کے نیزے کے اوپر جو ہے بلند کر کے بڑے شور کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے کامیابی کا چرچا بتاتے ہوئے جو ہے یہاں پہ آئے. لیکن اللہ دیکھتے بتا رہا ہے کہ ابھی بھی جو ہے حضرت حسین کا جو ہے سر بلند ہے، اوپر ہے سر ان کا پور.
شور کے ساتھ جو ہے وہاں پہ آئے ہیں، ابن زیاد کے پاس آئے ہیں. ابن زیاد کے پاس بیوی کا جو مکالمہ تھا، بی بی زینب رضی اللہ عنہ تھا. اس کے بعد جو ہے امام حسین رضی اللہ عنہ جو ہے تدفین وغیرہ جو ہوئی ہے الگ الگ طریقے سے. اس کے بعد پھر تمام ان اسیروں کو ان کو خیر کرنے جو ہے یزید کے پاس لے گئے. وہاں پہ بی بی زینب رضی اللہ عنہ کی تقریر، اور جو کوئی ابن زیاد دیکھا جو ہے تمام آ چکے ہیں. امام زین العابدین زندہ ہے، ایک بچہ جس کو بھی ختم کر دبے ہوئے آگے بڑھتی ہیں اور وہ تو کرتی ہیں. یزید کے بعد بھی اسی طرح ہوا. یزید کے محل میں اسی طرح ہوا. یزید کے محل میں جو ہے ایک یہودی عالم حیران ہے اور کہا کہ تم لوگ کس طرح کے مسلمان ہو. میں حضرت داؤد علیہ السلام کی جو ہے 100 بھی پوچھتا ہوں اور میرے لوگ جو ہے میری آج اسی طرح عزت کرتے ہیں جیسا میں خود داؤد ہوں. میں خود جو ہے سنا پیغمبر ہوں اور تم لوگ جو تمہارے رسول کے بچوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہو. اللہ نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی حفاظت کی. اللہ نے جو ہے اس نور کی جو ہے حفاظت کی. وہیں سے جو ہے پھر یہ لوگ جو ہے آگے بڑھا، سلسلہ آگے بڑھا. امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، وہاں سے امام موسیٰ کاظم، امام اسماعیل وغیرہ کو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سید عبداللہ کے گھر جو ہے پاک بطنوں سے، پاک پشتوں سے وہ نور جو ہے منتقل ہوتا ہوا مولانا مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے روح میں ظہور میں جو ہے تمام دنیا کے سامنے جو ہے اللہ تعالیٰ کا احسان. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں ان دونوں فیضوں سے جو ہے نوازا ہے. تو بات جو ہے دوبارہ لے جا کے میں وہیں پہ لا رہا ہوں جہاں پہ میں آغاز کیا تھا کہ ہم بظاہر تو جو ہے حضرت حسین کی طرف میں حسینی ہیں، لیکن باطنی طور پہ ہم کیا ہیں؟ ہمارا سے سوال ہے. ابھی جو ہے واقعات تو اتنا نہیں ہے، واقعات جو ہے آپ کو ایمان یقین جو ہے تازہ کریں گے، لیکن آپ کو فیصلہ ملنا ہے کہ آپ کا باطن حسینی ہے یا یزیدی ہے. آپ کا دل کیا ہے؟ یزید کی جو صفات تھے وہ آپ کے اندر خدا نہ خواستہ ہے تو میں اسلام جو ہے کو فرما رہے ہیں. آپ جو ہے ظاہراً بھی وہی ہونا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی صفات سے متصف، اور باطناً بھی جو ہے حسین ہونا ہے. طالب مولا فقیر، خدا کے فقیر، اس کے جو ہے محتاج، دنیا سے جو ہے نفرت کرنے والے، کراہت کرنے والے، خدا سے ڈرنے والے، اپنی آخرت کو ہمیشہ ذہن میں رکھنے والے کہ واقعات سنے، ریلیجیس انٹرٹینمنٹ سنے، واقعات وفا کرے، وہ ایک طرف سے نکل گئے. پھر اب ساری دنیا پھر وہیں پہ دنیا چمک کے دھمک کے جو ہے ایک دم سچ کے سمجھ کے دلہن بن کے باہر. آپ بڑے سے بڑے واقعے میں سن لو، آپ باہر جائیں گے پھر ختم پورا. آپ کا موبائل فون کو ختم کر دیتا ہے، ہمیں ختم کر دیتا آپ کو. تو دیکھیے ہمارے پاس بار بار یہ الرٹ کر رہے ہیں کہ جو ہے ہم کیا ہیں. میرے وہاں صاف ہمارے یزید کے نفس نے اس سے جو ہے یہ کام کروایا ہے، تو تمہارا کام ہے کہ تم اپنے نفس پہ لانا دے، تم اس کی مخالفت کرے، عاشق کی جو ہے مخالفت کرے. آپ دنیا دار نہ بنے، ورنہ یزید میں اس میں فرق کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم صاف ہمارے کہ ہر کس فرعون، ہمارا سامان ہے، ہر شخص فرعون ہے لیکن اس کے پاس سامان ہی. تو اللہ جو ہے ہمیں اس کے سامان سے بچاؤ، وہ فرعونیت، وہ فرعون سے جو ہے وہ چاہے مہانیت کے جو غرور ہے اور جو یہ جو گمراہی، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس سے بچا کے رکھے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے دلوں کو پاک رکھے. جو سبق ہے اللہ جو ہمیں سبق اس واقعے سے دینا چاہ رہا ہے، اور جو فیض ہے اللہ جو ہے ہمیں واقعے میں جو ہے اس سے مستفید کرے. اور پھر دوبارہ میں کہنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس پہلی نشستوں میں میں کہا تھا، آخر میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے ہمارے بچے جو ہے کچھ اہل نشی سے جو ہے متاثر ہو رہے ہیں. تصوروں کو جو ہے وہ تماشے دیکھنے کے واسطے بھی جاتے ہیں ماتم وغیرہ کے، اور جو ہے کالا لباس اختیار کرتے ہیں. خاص طور پہ آج کے یہ جو ہے ہماری یہ بہت ہی جو ہے بری بات ہے، شاید معلوم نہیں ہے. مشابہت جو ہے انہیں کی طرف ہوتی ہے. تو اس نے فرمایا جو اس کی مشابہت اختیار کرے گا جو ہے وہ انہیں میں ہے، وہ انہیں کے ساتھ رہے گا، انہیں کے ساتھ بنے گا، انہیں کے ساتھ جو ہے اٹھایا جائے گا. ہمارا کام ہے آپ وہ مشابہت بھی جو ہے اختیار نہ کریں، کیونکہ جو ہے اسی کے بعد جو قتل کرنے والے تھے وہ تو جو ہے یزید کے لوگ تھے. حضرت حسین کا جو لاشا جب آیا تو وہاں پہ جو ہے شیعان علی کی جو ہے جماعت بنی. مختار نام ایک شخص تھا، اس نے جو ہے مختار جو ہے جب نعرے بلند کرتے تھے کہ جو ہے محمد علی کے ہیں، ہم یا حسین یا علی کہتے تھے، وہ لوگ جو ہے ماتم مناتے ہوئے دکھتے ہیں. اس کے بعد جو ہے انہوں نے کوفے والے جو تھے وہ لوگ جو ہے بلائے ہیں، انہوں نے قتل تو نہیں کیا، بلائے ہیں لیکن جو ہے بے وفائی. اس کے بعد جو ہے ماتم کرتے ہوئے جو ہے نکلے. پھر انہوں نے جو ہے ابن زیاد وغیرہ کا تمام جو دوسرے لوگ تھے شمر وغیرہ انہوں نے جو ہے بے دردی سے قتل کیا ہے. ہمارے ریکارڈنگ جو ہے سیو ہے، اس کے اوپر جو ہے پوری تفصیل جو ہے موجود ہے. ٹھیک ہے، ہم اس طرف جو ہے نہیں جانا چاہیے. آپ کو اس سے پہلے جو ہے ایک مرتبہ سنایا تھا، دوبارہ یہ اشعار کہہ رہا ہوں. دیکھیے کہ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے. عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، یوں سرعام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے. روئے وہ جو منکر ہے شہادت حسین کی، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. اللہ سے دعا ہے
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا رضی اللہ عنہ کے صدقے جو اپنے عشق کا ثبوت یہ اللہ ہے اصل آپ کا پورا جو دار و مدار ہے اللہ ہے رسول اللہ میری موزے اللہ سے محبت رسول اللہ سے محبت میری موزے آ کے وہاں پہ آپ کو رکتا ہے کہ کتنی آپ کو محبت ہے. انہوں نے اس کو جو ہے ثبوت دے دیا, اپنی جان قربان کر دی, اپنا گھر لٹا دیا, اپنے جو ہوتا تھا پورا چھوڑ دیا, اپنے بچوں کو لٹا دیا, عورتیں بیوہ ہو گئی, بچے یتیم ہو گئے. وہاں پہ بچی کا کیا حال تھا وہ مدینے میں چھوڑے قافلہ جب لٹ کے مدینہ پہنچایا وہ بچی کا ایک الگ سین تھا, آپ نے سنا ہے پہلے قافلہ لٹ کے جب مدینہ آیا ہے بی بی زینب نے کہا وہ بچی کا کیا حال تھا. تو اللہ نے جو ہے یہاں پہ ثبوت بتایا ہے انہوں نے کہ خدا سے کیسا عشق تھا, کیونکہ دیکھیں اصل خدا ہے, خدا کی ذات ہے, ابھی بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے, ہمارے دلوں سے ہمارے ہاتھ سے واقعی میں ہم کیسے ہیں. اب آج ہم سنے بیان صبح فجر کو اٹھتے کرنے معلوم ہے ہمارا کتنا ہی معلوم ہے, رات ہماری نیند ہماری رات کیسے گزرنے والی ہے, کیسا آنے والا نہیں معلوم ہے, لیکن خدا کے حضور ایک دن ہم مریں گے اٹھائے جائیں گے. میں جو بات کہہ رہا ہوں ہمارے سامنے پیش ہوگی, ہم مریں گے اس کے سامنے جو ہے حضور میں جو ہے پہنچیں گے, وہاں پہ شرمندہ ہوں گے جو ہے اللہ اپنا فضل کرے گا تو سکون حاصل اس کی ذرا سمجھو. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان شہداؤں کے صدقے میں جو سچے عاشقان خدا ہے, اسلام نے فرمایا کہ ہم مذہب عاشقاں آورتے ہیں, ہم عاشقوں کا مذہب لائیں, ہمارا کام ہے اس کو اختیار کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے خاتم اسلام کے صدقے میں ان شہداؤں کے صدقے میں جو ہے اس کی ذات کا عاشق صادق بنائے, اپنی ہستی کے خیر سے جو ہے رہائی دی اس کی ذات سے مشرف فرمائے.